وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. یہ مضمون چل رہا ہے چند جمعوں سے ابلیس سے متعلق، اور پھر اسی مضمون میں کچھ اور مزید متعلقات اور تفصیلات بھی آپ حضرات کے گوش گزار کی جا رہی ہیں تاکہ آپ اور ہم اپنے دشمن سے ہوشیار رہیں اور دوست کو پہچانیں اور دشمن میں امتیاز کریں اور دوست سے دوستی رکھیں اور دشمن سے عداوت اور اس سے اجتناب کریں تاکہ دشمن سے ہمیں آپ کو کسی قسم کا نقصان نہ ہو جائے. اس سلسلے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ابلیس کو اللہ پاک نے بھیجا. آپ نے اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا اور اپنے 15 دشمن شمار کرائے، 10 دوست شمار کرائے. تو یہی مضمون آپ حضرات کے سامنے چل رہا ہے. ایک مرتبہ بیان شروع ہونے کے وقت شروع سے آپ حضرات کو اس لیے سنا دیتا ہوں تاکہ نئے آنے والے حضرات بھی مضمون سن بھی لیں، سمجھ بھی لیں، اور جو پرانے حضرات ہیں ان کا بھی مضمون تازہ ہو جائے. حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ابلیس کو حکم دیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جو کچھ وہ پوچھیں جواب دو. چنانچہ شیطان ایک بوڑھے آدمی کی شکل میں ہاتھ میں چھڑی تھامے ہوئے حاضر خدمت ہوا. آپ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا ابلیس. پوچھا کیوں آیا ہے؟ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خدمت میں حاضر ہو کر جو آپ پوچھیں جواب دوں. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ملعون، میری امت میں تیرے کتنے دشمن ہیں؟ کہا 15 ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہیں، دوسرے امام عادل، تیسرا تواضع والا غنی، چوتھا سچا تاجر، پانچواں خشوع والا عالم، چھٹا ہمدردی رکھنے والا مومن، ساتواں رحم دل مومن، آٹھواں وہ تائب جو اپنی توبہ پر پختہ رہے، نواں حرام سے بچنے والا، 10واں وہ مومن جو طہارت سے رہنے کا عادی ہے، 11واں وہ مومن جو صدقہ بکثرت کرتا ہے، 12واں وہ مومن جو لوگوں سے حسن اخلاق کا معاملہ رکھتا ہے. یہاں تک گزشتہ جمعے کو آپ نے مضمون سماعت فرمایا. حسن اخلاق کے سلسلے میں بھی آپ حضرات سن چکے ہیں کہ حسن اخلاق کے سلسلے میں آدمی صحیح طور پر اگر حسن اخلاق کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں، اور خصوصاً اہل و عیال کے ساتھ حسن اخلاق کا معاملہ اور ماتحتوں کے ساتھ میں حسن اخلاق کا معاملہ بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. بہت سے حضرات ہیں کہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ نہایت ہی کڑوے، بد مزاج، بد اخلاق ہوتے ہیں. ایسے حضرات کو نصیحت ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کا خیال کریں اور گھر والوں کے ساتھ اچھے معاملے کریں. تھوڑا سا اور آگے ہو جائیے بس. تو اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن معاملہ سے پیش آنا بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. گزشتہ جمعے کو میں عرض کر چکا ہوں کہ ہمارے حضرت والا حضرت شیخ جناب ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مسجد نبوی میں بہت سی باتیں آپ فرماتے تھے، نصیحتیں فرماتے تھے، کام کی باتیں ارشاد فرماتے تھے. تو من جملہ ان کے یہ بھی ایک سفر میں ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اخلاق بڑی اونچی چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام
رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، بلکہ آپ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میرے ساتھ وہ اس طرح ہوگا جیسے دونوں انگلیاں ساتھ ہیں، جس کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا اس سے بھی اعلیٰ درجے کے اخلاق والا بتاؤں؟ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہا کہ ضرور یا رسول اللہ۔ اس پر آپ نے فرمایا تھا کہ جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اخلاق والا ہو وہ اس سے بھی زیادہ اونچے درجے پر فائز ہوگا۔ باہر تو آدمی سبھی اخلاق دکھاتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ بھی مزاج درست رکھنے کی ضرورت ہے۔ ماتحتی کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو حقیر سمجھے اور ان کے ساتھ میں بدتمیزی کرتا رہے، جیسا کہ بہت سے حضرات کی طبیعتیں ہیں بد مزاجی کی، بد اخلاقی کی۔ انہیں چاہیے کہ وہ اس کی اصلاح کریں، اپنے گھروں میں خرابی ہو اس کو دور کریں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آنا چاہیے اور ایسا ماحول رکھنا چاہیے دوستانہ، مشفقانہ اور بہت ہی زیادہ اعلیٰ قسم کا ماحول رکھیں کہ جس میں گھر والے سرپرست سے سہمے نہیں، ڈرے نہیں اور اس طرح سے آصف زدہ سے نہ لگیں کہ ان کے آتے ہی کام سارا ختم اور سانپ سونگ گیا ہو جیسے بالکل دہشت زدہ ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کسی کو بھی بیوی عطا فرمائی اسے قدر کرنی چاہیے، جس کسی کو شوہر عطا فرمایا اسے بھی قدر کرنی چاہیے۔ آج کل یہ قصے بھی جہاں دوسرے قصے عام ہیں تو یہ بھی بہت عام ہیں، بیوی میاں سے ناراض، میاں بیوی سے ناراض اور اس طرح سے گھر میں تلخیاں۔ اس کا بہت برا اثر ہوتا ہے، اولاد پر بہت برا اثر پڑتا ہے، اولاد کی تربیت خراب ہو جاتی ہے اور مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ پچھلے جمعے کو بھی آپ حضرات کو کچھ واقعات سنائے تھے سبق آموزی کے لیے۔ ہمیں آپ کو بہت خیال کرنا چاہیے اور اونچے اخلاق والا بننا چاہیے۔ ایک بزرگ تھے، انہی مضامین کے دوران میں ممکن ہے آپ سن بھی چکے ہوں کہ اہلیہ سے بہت محبت کرتے تھے اور اہلیہ شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، مثالی محبت تھی آپس میں اور بہت زیادہ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے۔ ایک دن اہلیہ نے کھچڑی پکائی تھی تو اس میں کچھ نمک تیز ہو گیا۔ اہلیہ مصروف تھی کام میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کھانا کھا لیں، میں ذرا دیر سے کھاؤں گی۔ تو میاں نے کھانا پہلے کھا لیا اور بالکل خاموشی سے کھا کے فارغ ہو گئے۔ جب اہلیہ نے کھانا کھایا تو منہ پر نوالا رکھا تو منہ کڑوا ہو گیا، تو انہوں نے ہنس کے کہا کہ آپ نے کڑوی کھچڑی کھا لی اور بتایا بھی نہیں۔ محبت ایسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وقت اتنے اچھے اچھے تو کھانے پکا کر کھلاتی ہو، اور اگر ایک دفعہ بھولے سے، ظاہر ہے کہ جان بوجھ کر تو نمک تیز نہیں کیا تم نے، بھولے سے اگر تیز ہو گیا تو اس پر کیا کہنا، چپ چاپ میں اسی کو خوش ہو کر کھا گیا۔ آگے بھی اس کے متعلق ذکر ہے کہ پھر ان کا جب انتقال ہو لیا اور بعد میں جب ان سے سوالات ہوئے تو ان کی مغفرت کا اور جان چھوٹنے کا سامان یہی ہوا کہ تم نے ہماری ایک مخلوق پر اتنا ترس کھایا کہ تذکرہ تک نہیں کیا، آج ہم بھی تم پر ترس کھا کر تمہیں درگزر کرتے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں خیال کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کی حوصلہ افزائی بھی کرنی چاہیے، ان کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کھائیں، اس پر ہم ان کے شکر گزار بھی ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے آپ کے لیے جو گھر بنائے ہیں اور یہ رکھا ہے اس کو جنت کا نمونہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں کہ گھر گرہستی اللہ پاک ہی نے رکھی ہے۔ جس کسی کو بھی نصیب ہے بہت خوش نصیب ہیں، بشرط یہ کہ وہ قدر کریں۔ میں عرض کر چکا ہوں غیر عورت کو دیکھنے کی قطعاً اجازت نہیں، حرام ہے، گناہ ہے۔ اپنی بیوی کو آدمی دل بھر کر دیکھے اس کو دیکھنے پر ثواب ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو
دل بھر کر دیکھے اس پر ثواب ہے، غیر مرد کی طرف ایک نظر بھی ڈالنا جو ہے درست نہیں۔ تو باہر کیف اللہ پاک نے، میں سمجھاتا ہوں، میرے پاس آتے ہیں لڑتے جھگڑتے کہ بھائی اللہ پاک نے بڑا کرم کیا ہے، قدر کرو۔ بہت سے گھرانے تو سنبھل گئے اور سدھر گئے، اور بعضیں ایسا ہے کہ ان کی وہی روایت ہے کہ فیصلہ پنچوں کا سر آنکھوں پر نالا گرے گا وہی، تو وہ اس گڑبڑ سے باغ نہیں آتے، تو گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں۔ ہمیں آپ کو تدابیر کے ساتھ دعا کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے 19ویں پارے میں سورہ فرقان کے آخری رکوع میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یہ آیت یاد کر لینی چاہیے اور یہ آیت پڑھا کیجیے۔ دعا میں یہ پڑھ لیا کریں، اللہ پاک سے دعا کر لیا کریں کہ اللہ پاک گھر کے ماحول کو اچھا کر دے، اور جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بھی پڑھتے رہا کرے، اللہ پاک کا فضل ہوگا، بیوی اچھی ملے گی اور بیوی کو شوہر اچھے ملیں گے۔ اور بات بنانے سے بنتی ہے، بگاڑنے سے بگڑتی ہے۔ اگر دونوں طرف سے بنانا چاہیں گے تو اللہ کے فضل سے بہت اچھی بنے گی، اور اگر بنانا نہیں چاہیں گے تو پھر بہت بری بگڑے گی۔ ہمیں آپ کو تو، ہم اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے اور ان پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، ہمیں آپ کو تو بات بنانی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اس گھر کو آباد رکھنا چاہیے۔ اللہ یہ کہ بالکل ہی مزاج نہیں ملتے ہوں اور کسی طرح بھی گزارے کی صورت نہ ہوتی ہو تو بات دیگر ہے، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر طوفان کھڑے کرنا اور اس طرح سے گھروں کو خراب کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مہربانی کرتے ہیں، جو سلسلے ہو جاتے ہیں شادی کے اور رشتے کے، اور اس میں جو قدر کرنے والے ہیں وہ راحت اور آرام سے زندگی گزارا کرتے ہیں۔ میں نے اچھائی کے سلسلے میں بھی بہت لوگوں کے واقعات سنے ہیں۔ ایک محترمہ تھی، ان کے عزیزوں میں سے کسی نے سنایا کہ یہ عالم تھا، ان کی خوشی کا، جب شادی ہوئی اپنے شوہر کی ایسی قدر کرتی تھی کہ سالن پہلے سے پکا کر تیار کر لیتی تھی، اس وقت سے پہلے جو ان کے آنے کا وقت ہوتا تھا۔ دفتر سے آنے کا ایک وقت مقرر تھا کہ اتنے بجے تک آ جاتے ہیں، سالن پہلے سے پکا کر رکھ لیا، آئے، گھر میں داخل ہوئے، سلام دعا ہوئی، خیر خیریت ہوئی۔ آتے ہی انہوں نے شوہر بستر پر بیٹھے، جوتے اتارے، موزے اتارے، اور پانی گرم رکھا تھا ان کے لیے، پہلے سے تیار کر رکھا تھا۔ پانی سمو کر تیار رکھا ہوا ہے غسل خانے میں، ان کو دوسرے جوتے دے دیے، جو باہر کے جوتے تھے وہ بدل دیے، اس طرح سے انہیں تولیہ وغیرہ دیا کہ آپ جا کر نہا لیں اور میں روٹی ڈال لیتی ہوں۔ ایسا بھی محبت کا عالم ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ نہا کر آئے، اتنے میں گرم گرم روٹی تیار، اور پھر دونوں بیٹھ کر آرام سے کھاتے تھے۔ جب بچہ ہو گیا تو بچے کا بھی پوری طرح خیال بھی رکھنا اور شوہر کا خیال بھی رکھنا، تو ظاہر ہے کہ اس شوہر کے دل میں اس بیوی کی کتنی محبت اور کتنی عظمت ہوگی۔ بتیرے وہ شوہر ہیں جو بیویوں کو ہاتھوں پر رکھتے ہیں، ان کی ہر جائز خواہش کو پورا کرتے ہیں، تو زندگی بڑی اچھی اور پیاری گزرتی ہے۔ اس سلسلے میں مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے واعظ پڑھا تھا، بالکل طالب علمی کا زمانہ تھا اور نو عمری کا زمانہ۔ حضرت نے بہت مفصل بیان فرمایا ہے کہ رشتے کے سلسلے میں بڑے حضرات جو فیصلہ کرتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، الا ماشاءاللہ۔ اور جوں جوں وقت گزرتا ہے، حتیٰ کہ رشتہ طے ہو جاتا ہے، ابھی نکاح نہیں ہوا ہوتا، کہ دونوں میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور جب نکاح ہو جاتا ہے اور میاں بیوی بن جاتے ہیں تو وہ محبت مزید ترقی کرتی ہے اور پروان چڑھتی ہے، اور اس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ اس محبت میں ایسا اضافہ ہوتا ہے کہ جوں جوں بوڑھے ہوتے جاتے ہیں محبت ان کی لازوال ہو جاتی ہے۔
ایک کے بغیر دوسرے کا جینا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ جو اپنی خواہش کی بنیاد پر شادیاں کیا کرتے ہیں، جس کو عام عنوان دیتے ہیں کہ جی محبت اور عشق کی وجہ سے شادی کی، تو فرمایا کہ اس میں جذبات ہوتے ہیں، شہوت ہوتی ہے، اس بنا پر وہ تھوڑے دن کا قصہ ہوتا ہے، اس کے بعد آدمی بالکل ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں اور نفرت ہو جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے تھوڑے عرصے کے بعد جدائی کی نوبت آ جاتی ہے۔ محبت کی اور عشق کی 100 شادیوں کے اندر 2-4 کامیاب ہوتی ہیں، باقی سب ناکام ہوتی ہیں۔ اور جو بڑے رشتہ کرتے ہیں اپنے ماں باپ، بڑے بزرگ، سرپرست، اس میں 100 میں سے 2-4 ناکام ہوتی ہیں، باقی سب کامیاب ہوتی ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بعض وقت تو اگر ایک پہلے چلے گئے، میاں گئے، تو بیوی کا جینا مشکل، اور وہ بھی چند دن کے اندر چلے گئے، اتنا رنج ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ پاک نے یوں سمجھ لیں جیسے گاڑی کے 2 پہیے کم از کم، تو اس طرح سے یہ 2 پہیے بنا دیے، ایک کے بغیر دوسرے کا جو ہے وہ جینا بے مقصد سا ہو جاتا ہے اور بے کیف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے شوہر جو ہے اس کے لیے بغیر بیوی کے اور بیوی کا بغیر شوہر کے پھر جینا بڑا بھاری گزرتا ہے، اور بہت سے ایسے دیکھا بھی کہ 40 دن کے اندر ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے، یعنی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک نے یہ سلسلے رکھے ہیں شادی بیاہ کے، اولاد کے خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے گھروں کو جنت کا نمونہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اولاد دے اللہ پاک، اس کی بھی قدر کریں کہ یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ یہ قدرت کا نظام ہے، کہیں خادم و مخدوم کا سلسلہ ہے، انہی مضامین میں فرمایا ہے، اور کہیں صرف خادم کا ہے، کہیں صرف مخدوم کا ہے۔ تو بہرحال اللہ کی شان ہے، فرمایا کہ بعض ایسے ہیں جہاں اولاد کا سلسلہ نہیں، وہ مخدوم تو بنے لیکن خادم نہیں بنے، ان کے ماں باپ نے تو خدمت کی لیکن ان کی اولاد نہیں ہوئی تو ان کو خدمت کی نوبت نہیں آئی، تو وہ مخدوم رہے، خادم نہ بنے۔ جن کی اولاد بھی ہو گئی تو وہ مخدوم بنے اپنے ماں باپ کی نسبت سے، اور اولاد کی نسبت سے خادم بنے۔ اور یہ فیصلے سب اللہ تعالیٰ کے۔ اولاد ملی تو اس کے لیے فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ یہ مفرحات میں سے ہیں۔ حکیموں کے یہاں بعضی وہ ادویات ہیں، مرکبات اور معجونات وغیرہ، اسی طرح سے اور عطری پھل وغیرہ مختلف جو مفرحات کہلاتے ہیں کہ جن کو کھانے سے طبیعت کے اندر بشاشت پیدا ہو اور خوشی پیدا ہو۔ ہومیوپیتھی میں بھی ایسی دوائیں ہیں، خاص طور سے اگنیشیا ایک دوا ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے غم آدمی کا ختم ہوتا ہے اور دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے، فکر ختم ہوتی ہے۔ تو اطباء کے یہاں اتنی دوائیں بہت ساری مختلف ناموں سے، تو یہ مفرحات ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اولاد بھی مفرحات میں سے ہے۔ باپ تھکے ہوئے آئے تھے گھر میں، بچہ تھا، بچی تھی، چھوٹے سے تھے، دیکھتے ہی ابو کو ایک دم لپک کے گود میں لپٹ گئے اور باہیں ڈال دی گلے کے اندر، اور ابو چلو چیز دلاؤ۔ اس کا ایسا انداز کہنے کا کہ ابو کی ساری تھکن دور ہو گئی، اور پھر ابو کو بھی احساس ہے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی، پیار کر رہے ہیں، خیال کر رہے ہیں۔ کبھی بیٹی کہتی ہے کہ ابو اسکوٹر پر گھما کر لے کر آؤ، کبھی کہتی ہے چیز دلاؤ، کبھی کہتی ہے کپڑے دلاؤ، تو دل خوش ہوتا ہے کہ اللہ نے یہ موقع دیے۔ تو بہرحال اللہ پاک نے یہ کرم فرمائے، ہمارے آپ کے جو گھر اللہ پاک نے آباد کیے، اس پر ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ رشتہ نہیں ہوتا تو آدمی روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، عمریں گزرتی ہیں، اور جب ہو جاتا ہے تو لڑتے جھگڑتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ تم کیوں لڑتے ہو، قدر کیوں نہیں کرتے؟ اور بہتوں کو سمجھاتا ہوں، متیروں کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو وہ اپنے معاملات میں اصلاح کا پہلو اختیار کر کے اس گھر کو اچھا کر لیتے ہیں۔ اور باتیں وہ ہیں جیسا میں نے ابھی عرض کیا کہ فیصلہ پنچوں کا تراخوں پر پرنالہ گرے گا، وہیں سامنے گردن ہلاتے کہتے جی بے شک آپ نے بہت اچھی بات بتائی، صحیح کہا آپ نے، ایسا ہی کریں گے، لیکن بعد میں وہ گھر میں گڑبڑ سے باز نہیں آتے۔
آپ حضرات میرے سامعین ہیں اور مذکورات جو بھی سن رہی ہیں، اپنے گھروں میں کوئی بھی خامی نہ آنے دیں، تلخی نہ آنے دیں، پیار اور محبت کی فضا پیدا کریں، ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کا حق ادا کریں، اور اس طرح سے زندگی جنت کا نمونہ بنا کر گزاریں تو بہت اچھا وقت گزر جائے گا، اور کل کے اندر تو سوائے نحوست اور پریشانی کے اور کیا ملتا ہے۔ بعضی شکایتیں میرے پاس لے کر آتے ہیں اور آتی ہیں کہ نماز روزے کے بہت پابند ہیں، تہجد تک بھی پڑھتے ہیں، باشرع ہیں، لیکن گھر میں لڑنے جھگڑنے سے باز نہیں آتے۔ اندازہ کیجئے کہ اس تہجد کا اور اس نماز کا کیا اثر ہوا۔ بد اخلاقی جاری ہے اپنی جگہ، تو ایسی نماز روزے کا کوئی اثر نہ ہوا، نماز روزے کا تو اچھا اثر ہے۔ اس لیے ہم میں سے جس کسی کی بھی زندگی کے اندر کوئی گڑبڑ ہے اور وہ بد اخلاق ہیں، اس کی درستی کریں اور اپنے معاملات کو ٹھیک کریں۔ یقیناً اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ دعا دیں گے مجھے، اور زندگی بڑی پیاری اور اچھی گزرے گی۔ واقعات تو بتیرے ہوتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب آیا کرتے تھے، بیوی اور میاں دونوں سامنے آمنے آتے تھے، میں سمجھا دیتا تھا لیکن وہ سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اہلیہ اکیلی آئیں اور شوہر اکیلے آئے۔ میں نے کہا اچھا میں سمجھا دوں گا۔ سبھی نعمتیں اللہ پاک نے دی تھی، لیکن ایک بس سوچ تھی کہ جس میں خامی تھی تھوڑی سی۔ جب دونوں کو سمجھایا، اس کے بعد وہ کافی وقت کے بعد آئے تو میں نے پوچھا اکیلے دونوں سے کہ سناؤ کیا حال ہے؟ کہنے لگے بڑی اچھی گزر رہی ہے، آپ نے بہت مہربانی کی جو سمجھا دیا اکیلے میں۔ تو زندگی اچھی گزر رہی ہے اور پیار اور محبت کی فضا ہے، اولاد پر بھی اچھا اثر پڑ رہا ہے۔ ورنہ ظاہر ہے کہ اولاد پریشان ہوتی ہے کہ ماں باپ ہر وقت لڑتے رہتے ہیں، تو وہی اثرات اولاد میں منتقل ہوتے ہیں، تو پھر وہ بھی جنگ کرنے لگتے ہیں، اور ان کے ذہن میں بھی یہ نقشہ ہوتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ایک حاکم جلاد ہوا کرتا ہے، جب وہ باپ بنیں گے تو وہ بھی حاکم جلاد ہونے کا مظاہرہ کریں گے۔ اس لیے خوش اخلاقی بڑی پیاری چیز ہے۔ ایک تھے، ابھی بھی ماشاءاللہ وہ آباد ہیں، ان کے گھر والوں نے اتنی زیادہ بیٹے کے اوپر سختی کی، کہا کہ یہ بہو ہمارے خاندان کی نہیں آئی ہے، اس کو تم چھوڑ دو ورنہ ہم تمہیں چھوڑ دیں گے۔ اور بیوی اس کی ہمارے پاس آئی، خوشامد کی، کہا کہ کسی طرح سے امام صاحب ہمارا گھر آباد رکھوا دیں اور معاملات بنوا دیں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ہماری آپس میں تو کوئی لڑائی نہیں ہے، میاں بیوی بے پناہ ایک دوسرے کو چاہتے ہیں، اولاد بھی ہے، لیکن ساس سسر کا پھڈا ہے۔ بہرحال انہیں کچھ پیار محبت سے سمجھایا، کچھ ڈانٹا ڈپٹا، اور اس کے بعد میں نے کہا کہ تم اپنی بیوی کو رکھو۔ چنانچہ انہوں نے رکھا، اور اس طرح سے آگے چل کر پھر ساس سسر بھی راضی ہو گئے اور معاملات بن گئے۔ بڑی دعائیں دیتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ آپ نے ہمارا گھر جو ہے وہ بنا ہوا رہنے دیا، ورنہ ظاہر ہے کہ ساس سسر کا دباؤ بڑھتا جاتا تو ایک دن ایسا آتا کہ جدائی ہو جاتی۔ ساس سسر کو بھی چاہیے کہ وہ بہوؤں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں اور اسی طرح سے خیال رکھیں، اور اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو ان سے بھی رائے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹے جو ہیں وہ مشورہ صحیح نہ دیں، بعض وقت چھوٹوں کا مشورہ بڑا اچھا ہوتا ہے، اور اولاد جو ہے وہ اپنی یوں سمجھ لیجئے کہ ارکان پارلیمنٹ ہیں۔ اہلیہ جو ہے، میں کہا کرتا ہوں، پرانے حضرات کو سب کو یاد ہے، وہ وزیر داخلہ، شوہر وزیر خارجہ، اور اس طرح سے وزیر داخلہ وزیر خارجہ دونوں، اور یہ پارلیمنٹ جو ہے بیٹے بیٹیاں سارے مل کر کسی بات کو مشورہ کر کے کریں گے تو یقیناً بہت آرام رہے گا اور اس میں عافیت رہے گی۔ عام طور سے ذہنوں کے اندر یہ بسا ہوا ہے ہم بڑے ہیں، ہم چھوٹوں سے مشورہ کیوں لیں۔ اندازہ کیجئے سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان سے معاملات میں مشورہ کیجئے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تو کائنات میں اور مخلوق میں کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑے آپ ہیں کائنات اور مخلوقات میں، لیکن آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے مشورہ لیتے ہیں، بیویوں سے مشورہ لیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ مشورے لے کر ان پر عمل کرتے ہیں، تو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کا حکم ہے۔ تو باہر کہ ہمیں آپ کو بھی اگر چھوٹوں سے
مشورہ کریں، کسی قسم کا کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں، اور پھر چھوٹوں کے معاملات جب نپٹانے ہیں تو ان کی رائے کو اہمیت دے کر نپٹا دینا زیادہ بہت اچھا ہے اور خوش اخلاقی کا معاملہ ہے۔ ایک جگہ باپ نے بیٹے کے اوپر اپنی رائے ٹھونس دی، اس کی کہیں مرضی تھی شادی کی، تو کہنے لگے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، تمہاری رائے اور ہم مانے، ہم جہاں چاہیں گے وہاں کریں گے اور تمہیں کرنی پڑے گی۔ اس نے بہت کہا کہ ابا جی وہ زمانہ نہیں رہا، اب مجھے زندگی گزارنی ہے، آپ میری زندگی خراب نہ کریں، آپ جہاں میری رائے ہو رہی ہے وہاں رشتہ کر دیں میرا۔ کہنے لگے نہیں ہو سکتا، نہیں کیا۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آپ جہاں کرتے ہیں وہاں کر دیں، لیکن میں بھی پھر آپ کو ایسا دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کہ آپ خود عاجز ہو جائیں۔ چنانچہ والد نے اپنی ہردرمی کی وجہ سے وہاں نکاح کر دیا جہاں والد چاہتے تھے، اور لڑکا جہاں چاہتا تھا وہاں نہیں کیا۔ تو آگے چل کر اس لڑکے نے اس لڑکی کے ساتھ میں میاں بیوی کا تعلق قائم ہی نہیں کیا۔ میرے پاس اللہ کی پناہ کہ ایک طرح سے لڑکی والے آئے، لڑکی آئی، اور دوسرے طرح سے جو ہے لڑکا آیا اور اس کے اور رشتہ دار آئے۔ لڑکے نے کہا مجھے ساری دنیا سمجھا چکی، آپ بھی سمجھا دیں، لیکن میں سنتا سب کی ہوں، کرتا اپنی ہوں، میں وہی کروں گا جو 14 سال سے کرتا آ رہا ہوں، جب تک وہ میرے نکاح میں رہے گی میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور آپ اندازہ کیجئے کہ اس لڑکی کو جیتے جی اس کے والد نے جہنم میں ڈلوا دیا، کتنا بڑا ظلم ہے۔ متیرا میں نے بھی سمجھایا، اللہ رسول کا واسطہ بھی دیا، سبھی کچھ باتیں بتائیں، کہنے لگے یہ باتیں تو میں بھی جانتا ہوں، آپ سے پہلے بتیرے مجھے اور بھی سمجھا چکے اور آپ بھی سمجھا رہے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میرے والد نے میرے ساتھ جو کیا تو میں بھی ان کو وہ یاد دلاتا رہتا ہوں۔ اور والد اب عاجز آ کر آخر میں کہنے لگے کہ اب اس کو چھوڑ کر اس سے کر لے، وہ بھی نہیں کرتی اگلی بھی، نے کہا اب یہ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ کتنی تکلیف دہ صورت ہے، اور بھی ایسے بہت سے بھیانک عنوان ہوتے ہیں جو سن کر تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ان کا کرم ہو، ہمیں آپ کو اللہ پاک ہمیشہ اچھی توفیق عطا فرمائے، محبت اور پیار سے ہماری آپ کی زندگیاں گزریں اور ہم میں سے ہر ایک کا گھر جنت کا نمونہ ہو۔ میرے گھڑی کے سلسلے کے استاد ہیں، ان کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، جب میں گھڑی سازی سیکھتا تھا تو وہ تیرے دوست احباب آتے تھے۔ ایک صاحب نے اپنے عزیز و اقارب کا ایک واقعہ سنایا، شادی ہوئی آپس میں رشتہ داروں میں، لڑکی بالکل خوبصورت ایسی جیسے پری پیکر، لیکن میاں ایسا بد مزاج، بد اخلاق، نشے کا عادی۔ لڑکی کو نہ تو ساس کچھ مدد کرے اس کی، نہ سسر مدد کریں، نہ گھر کے اور افراد مدد کریں، لے آئے اور لانے کے بعد اتنی خوبصورت اور ناز و نعم کی پلی ہوئی کو انہوں نے ایک نوکرانی بنا کے چھوڑ دیا، پورے گھر کا کام کراتے تھے، اور رات کو شوہر آتا تھا 12 بجے، 1 بجے، 1:30 بجے، اس کے لیے وہ جاگی بیٹھی رہتی تھی، کھانا گرم کرنے کے لیے انتظار میں رہتی، جب وہ آ جاتا تو کھانا گرم کر کے رکھتی، اور اس میں ذرا بھی اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہو جاتا، نمک کم زیادہ، مرچ تھوڑی کم زیادہ، روٹی ذرا ٹھنڈی، سالن کچھ تھوڑا سا زیادہ گرم وغیرہ، کچھ بھی مزاج کے خلاف ہوا اور اس نے اٹھا کر اس کے منہ پر یا تو پلیٹ دے ماری اور یا جلتی ہوئی سگریٹ اس کے وجود پر لگائی، اور وہ بیچاری اف نہیں کرتی تھی، تڑپ کر رہ جاتی تھی۔ ساس بھی دیکھتی تھی، سسر بھی دیکھتے تھے، لیکن ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے اف بھی نہ کی اور کہا بھی نہیں کبھی۔ چند مہینے کے بعد یہ خبریں والدین کو بھی پہنچی تو وہ بہت پریشان ہو گئے، اور ویسے بچی کے حلیے نے بتا دیا کہ بچی سوکھنی شروع ہو گئی، پیلا رنگ پڑ گیا۔ بیٹی کیا بات ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ چنانچہ اس طرح وقت گزرتا رہا اور وہ سوکھتی رہی۔ بیٹی کو ماں باپ نے چاہا کہ گھر بٹھا لے، اس نے کہا ابا جی، امی آپ نے مجھے وہاں سے رخصت
کرتے ہوئے ایک نصیحت کی تھی، بس میں اس پر کاربند تھا۔ مجھے ڈولی میں رخصت کیا تھا، کہا تھا کہ بیٹی تو ڈولی میں جا رہی ہے، اب اس گھر سے تیرا ڈولا ہی نکلنا چاہیے، کبھی ہمارے گھر ناراض ہو کر مت آئی ہو۔ تو بس میں اس پر عمل کیا۔ والدین نے کافی کوشش کی سمجھانے کی بھی، لیکن بہرحال وہ نہ مانا، اور ایسی پری پہ کر لڑکی چند ماہ کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ نہ جانے ہم میں کیسے کیسے ظالم اور جابر اور جلاد پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض عورتیں اتنی فطرتی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کو ضد کر دیتی ہیں۔ ہمیں آپ کو افراط اور تفریط سے اجتناب ضروری ہے، اور اچھی صورتیں، اخلاق اور اچھے اعمال سے ہمیں آپ کو مزین اور مرصع ہونا ضروری ہے۔ تو یہ حسن اخلاق سب کے ساتھ ہی ہے عموماً، اور اہل و عیال کے ساتھ ہے خصوصاً، تو یہ بھی شیطان کے دشمن ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول ایسے لوگوں سے بہت راضی ہوتے ہیں۔ جو خوش اخلاق ہیں اللہ کے حبیب کے ساتھ ہوں گے جنت میں، جس طرح یہ دونوں انگلیاں کلمہ شہادت کی انگلی اور برابر والی انگلی ساتھ ساتھ ہیں، اسی طرح سے وہ آدمی بھی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے، تو شیطان ان سے سخت ناراض ہوتا ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ آپ حضرات کے گوش گزار کر ہی سکتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ جو بھی ہم میں بدمزاج ہوں اللہ پاک انہیں اچھی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے آپ اپنے کو زیادہ سمجھتے ہوں گے، جو بھی اس قسم کے خرابیوں کے حامل ہیں وہ خرابیاں چھوڑ کر خوبیاں پیدا کریں، یقیناً نفع ہوگا اور گھر اچھے ہو جائیں گے۔ اور اس طرح سے مار پیٹ کرنے والے بھی بہت خیال رکھیں کہ مار پیٹ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور اسی طرح گالی گفتاری یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں، یہ تو کمینوں کے نشان ہیں سارے۔ تو اس لیے آدمی کو اس کمین پن سے دور رہنا چاہیے اور شرافت کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ تو 12ویں نمبر پر ابلیس کا دشمن جو ہوا وہ ہوا جو حسن اخلاق کا معاملہ رکھتا ہے۔ فرمایا 13واں وہ مومن جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، اس سے بھی اللہ راضی ہوتے ہیں، رسول راضی ہوتے ہیں، کائنات کو فائدہ پہنچتا رہتا ہے۔ ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مومن ہو کر ایسے زبردست کام کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی خوش اور اس کے رسول بھی خوش، تو اس کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیں آپ کو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچائیں، دوسروں کے کام آئیں۔ اس سے پہلے بھی یہ مضامین آپ سن چکے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، آپ اور ہم کسی کے کام آئیں گے، اللہ پاک ہمارے کام بنائیں گے، اور کام کرتے ہیں، نفع پہنچاتے ہیں، تو جس کو نفع پہنچتا ہے وہ دعا دیتا ہے۔ نفع جس عنوان کا بھی ہو، بہرحال اپنی جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے، ہر طرح سے دوسروں کی معاونت کرنا اور دوسروں کے کام آنا بہت ہی زیادہ زبردست جو ہے وہ اجر و ثواب کا باعث اور اللہ رسول کے قرب کا ذریعہ ہے۔ کیسے کیسے لوگ اس امت میں گزرے ہیں اور موجود ہیں۔ ایک صاحب تھے، اب تو غالباً انتقال ہو چکا۔ ایک مرتبہ میں ان کے گھر گیا، کسی اور دوست کے یہاں جانا تھا، اور ان دوست کا پتہ بڑا ٹیڑھا تھا۔ تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میرا پتہ ٹیڑھا ہے، کوئی نہیں پہنچ پاتا، لیکن ایک تدبیر ہے، اگر آپ وہاں پہنچ جائیں تو وہ آپ کو بتا دیں گے تو پہنچنے کی امید ہے، ورنہ آپ پہنچ نہیں پائیں گے، میرے یہاں کوئی پہنچ نہیں پاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ کے فضل سے انشاءاللہ میں پہنچ جاؤں گا۔ چنانچہ میں ان کے پاس گیا تو وہ اس وقت استنجے سے فارغ ہو کر بیت الخلاء سے باہر نکلے ہی تھے، اور جس جگہ وہ رہتے ہیں وہ جگہ بہت ہی یوں سمجھ لیجئے کہ
سادے لوگ ہیں اور غریب غربا قسم کے ہیں، تو لوٹا ہاتھ میں لے کر آتے ہیں اور اندر کھڈی پر لے جاتے ہیں، وہ سسٹم تھا غالباً، تو ہاتھ میں ان کے لوٹا تھا، اتنے میں میں نے دروازہ کھٹکا دیا تو وہ لوٹا ہاتھ میں لیے ہی اور باہر آ گئے۔ سلام دعا ہوئی، میں نے کہا کہ آپ کا اسم گرامی یہی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں۔ اس سے پہلے میں ان کو 2-4 دفعہ اپنے استاد کے یہاں ہی دیکھ بھی چکا تھا، پھر بھی میں نے تصدیق کر لی، اور اس کے بعد میں نے کہا جی فلاں صاحب جو ہے ان کا گھر کا ذرا آپ پتہ بتا دیجئے، بڑی آپ کی نوازش ہوگی، میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ آئیے، تو میں نے کہا کہ قبلہ آپ لوٹا تو رکھ دیجئے کم از کم۔ کہنے نہیں کوئی بات نہیں۔ بعض حضرات دھن کے اتنے زبردست اور پکے ہوتے ہیں کہ انہوں نے لوٹا نہیں رکھا اور میرے ساتھ ساتھ پورے راستوں میں سے ہوتے ہوئے ان کے گھر پہنچا دیا۔ میں وہ تیرا کہتا رہا، میں نے کہا آپ کم از کم لوٹا تو رکھ دیجئے، محلے دار آپ کو دیکھیں گے، کچھ سوچیں گے کہ نہیں کوئی بات نہیں۔ ایسے متواضع آدمی تھے۔ چنانچہ میں پہنچ گیا، وہ وہاں مجھے پہنچا کر واپس ہو گئے، دروازہ کھٹکایا، اندر سے نکلے، میں نے کہا دیکھیے اللہ کے فضل سے پہنچا کہ نہیں پہنچا۔ تو ایسے جذبہ رکھنے والے حضرات کہ وہ وہاں براہ راست پہنچا کر آئے، اور اب بھی ہیں۔ لیکن ذرا خیال رکھیے، میں نے پچھلے جمعے کو بھی عرض کیا تھا، زمانہ بڑا نازک ہے، یعنی اہل زمانہ بڑے فتنہ پرور ہیں۔ ابھی پچھلے ہی ہفتے میں نے تذکرہ کیا تھا، میرے ایک شاگرد لاپتہ ہو گئے تھے، وہ اللہ کے فضل سے، آپ حضرات کی ہماری سب کی دعاؤں سے، گھر والوں کی دعاؤں سے، اللہ کا شکر ہے خیریت سے لوٹ کر آ گئے۔ یہاں سے اغوا کیا ان کو اور سوات لے گئے فٹافٹ اس کے قرب و جوار میں، سرکاروں کے لیے اللہ نے مہربانیاں کی، دعائیں کام آ گئی، رونا دھونا کام آ گیا۔ تو انہوں نے یہی بتایا کہ مجھے سناٹے میں انہوں نے دیکھا رات 12 بجے اور کہا کہ صوفی صاحب ذرا پتہ بتانا، اور ذرا سا میں آگے کو جھکا اور میری گردن پکڑ کے اندر دبوچ کے منہ پہ رومال لگ دیا۔ تو اس لیے ذرا ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک صاحب کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ بڑے بد اخلاق تھے، دکاندار تھے، بڑے بد اخلاق تھے۔ ان کے پاس کوئی برابر کی دکان والوں کا بھی پتہ پوچھنے بھولے سے آ جاتا تو وہ کہا کرتے میاں ہم نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے کسی کا، کسی کے باپ کے نوکر بیٹھے ہیں جو پتہ بتائیں، ہمیں نہیں پتہ کہاں ہے۔ اگلی دکان پر دیکھا تو وہ بیٹھے ہوئے، ارے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں نے برابر والوں سے پتہ معلوم کیا تھا، انہوں نے مجھے تو یوں سنا دی۔ کہنے لگے جی وہ ہیں بد اخلاق، کسی کو صحیح بات بتاتے نہیں، بالکل پڑوس میں دونوں دکانیں برابر برابر، معروف آدمی لیکن بد اخلاقی کا یہ عالم۔ میرے پاس بھی کوئی آ جاتا ہے، یہاں آ جائے، یہاں دکان پر آ جائے، مکان پر آ جائے، تو تدبیر کو اختیار کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، پناہ مانگتے ہوئے، تو دل چاہتا ہے کہ اس کو منزل مل جائے، پھر بھی بعض وقت پتہ نہیں ہوتا مجھے، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو منزل مراد پر پہنچا دے۔ ورنہ اگر علم ہو تو میری دلی خواہش ہوتی ہے، میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا ہے کہ کسی کو راستہ بتانے پر بھی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، کسی کے کام آنے پر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، کھانا کھلانے پر، پانی پلانے پر بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، پانی دینے پر بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں اور اس کے کرم نوازیاں ہیں۔ اس ذیل میں آپ کو ایک کام کا نسخہ، بہت کام کا نسخہ عرض کر دوں، نفع پہنچانے کے سلسلے کا ہے، اور کہیں نئی جگہ جائیں تو وہاں آپ اس کو کام میں لائیں گے تو انشاءاللہ منزل مراد پر پہنچ جائیں گے۔ تین باتوں کا خیال رکھیں آپ، جہاں جانا ہے وہاں کا صحیح پتہ آپ کے پاس ہو، سمجھے آپ؟ صحیح پتہ آپ کے پاس ہو، نام نمبر وغیرہ جو بھی ہے صحیح پتہ آپ کے پاس ہو، اور دوسرے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں۔ تیسرے پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں، آدمی سے پوچھے، دکان والے سے پوچھے، کوئی راستے میں ملے اس سے پوچھے، پوچھنے میں شرم معلوم نہ کریں، محسوس نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فضل فرمائیں گے، آپ منزل مراد پر پہنچ جائیں گے۔ میری زندگی کے بہت واقعات ہیں۔ میرے برخوردار ایک مرتبہ اہلیہ کو ایک عزیزہ کے یہاں لے کر آئے، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، 11A میں رہتی تھی،
ہم اس زمانے میں FCRA میں رہتے تھے، تو میں نے کہا بیٹے کے ساتھ چلی جائیں آپ۔ بیٹے کو سمجھا دیا کہ سیدھے مین روڈ سے جانا تو سلیم سینٹر سے پھر روڈ آئے گا تو اس طرح مڑ جانا، اور آگے جا کے وہاں معلوم کرنا، وہاں پوچھنا، یہ پوچھنا، وہ پوچھنا، سب سمجھا دیا۔ والدہ اور بیٹا دونوں کے دونوں وہاں منزل پہ پہنچے، ویلڈر تھے وہاں، ویلڈر سے شرم کی وجہ سے پوچھا نہیں، کہنے لگے یہاں تو لگتا نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کھڑے ہوئے، پھر ادھر دیکھا، پھر ادھر دیکھا، پھر واپس چلے گئے، جی جگہ ملی نہیں۔ میں نے کہا جو نسخہ بتایا تھا اس پر عمل ہی نہیں کیا، عمل کرتے تو جگہ ملتی۔ کل میرے ساتھ چلنا۔ دوسرے دن اہلیہ اور میں آئے، بالکل اسی جگہ آئے، کہنے لگی ہم اسی روڈ سے آئے تھے، ہم اسی جگہ آئے تھے۔ پھر وہیں آ کر کھڑا ہوا، میں اسکوٹر کھڑا کر کے ویلڈر کے پاس گیا، میں نے کہا کہ جناب والا اس طرح سے پتہ معلوم کرنا ہے، یہ نام ہے وغیرہ۔ انہوں نے ذرا سوچا، سوچنے کے بعد کہا میں تو ایسا ہے کہ دکاندار ہوں تو دن میں ہوتا ہوں، رات کو چلا جاتا ہوں، یہاں رہتا نہیں ہوں۔ یہ کونے کا جو مکان ہے آپ ان صاحب سے پوچھ لیں، یہ یہاں رہتے ہیں تو ان کو معلومات آس پاس کی ہوں گی۔ میں نے اہلیہ سے کہا جب اسکوٹر سے اترے کہ یہیں بالکل قریب ہی ہوگا وہ۔ چنانچہ میں ان صاحب کی طرف جو گیا تو ادھر سے ایک صاحب اندر گلی سے آ رہے تھے ظہر کی نماز پڑھ کر۔ انہوں نے دیکھا تو کہا السلام علیکم، میں آ رہا ہوں ذرا رکیے۔ میں رک گیا، دروازہ کھٹکانے سے بچ گیا۔ سلام دعا ہوئی، میں نے کہا جناب یہ پتہ معلوم کرنا تھا۔ تو ان کے بالکل سامنے ہی تھا، اور ویلڈر جہاں بیٹھے تھے ان کے پیچھے والا مکان تھا۔ کہنے لگے یہی تو دروازہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ دونوں آمنے سامنے تھے، مکان والے جو تھے وہ کہنے لگے یہی تو دروازہ ہے، میرے سامنے تو ان کا مکان ہے۔ اور ویلڈر جو بیٹھے تھے اسی گھر کی دکانیں تھی، اس میں بیٹھے تھے۔ میں نے کہا دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی۔ اور چوپ ہونے کا بھی ایک سنا دوں، یہ ابھی کچھ مہینے پہلے کا ہے، میرے مرید ہیں اور جانا آنا کافی ان کے یہاں رہتا ہے، گھر یاد، علاقہ یاد، سب کچھ۔ ایک رات کو ہم 3-4 ساتھی گئے اور ذہن میں دعا پڑھنے کا دھیان نہیں رہا۔ سب سے پہلے تو ہم واٹر پمپ کی چورنگی سے مڑ کر یہ چکر کھا گئے کہ ادھر ہی سیدھے ہاتھ کو ہے۔ جب آگے بڑھے شپانر کی چورنگی پر آئے تو خیال آیا کہ وہ یہ نہیں ہے۔ پھر گئے الٹے ہاتھ کو جا کے وہاں پہاڑ گنج کی طرف، تو وہاں رہتے ہیں وہ ہمارے راشد صاحب جن کا حادثہ رمضان میں ہوا تھا۔ ہم ان کے بالکل گلی میں چلے گئے، گھر کے اوپر کھڑے ہو گئے جا کر گیٹ پر، بھئی یہ گلی تو نہیں لگ رہی، نہ یہ دروازہ لگ رہا ہے۔ ذرا آگے چلے کہ بھئی آج بڑی غلطی ہو گئی، اللہ پاک سے دعا نہیں مانگی۔ جلدی سے دعا مانگی، ربی سیادین، ربی سیادین، ربی سیادین۔ اس کے بعد ہم وہاں سے چکر کاٹ کر آئے۔ میں نے کہا اللہ پاک کے فضل سے بات سمجھ میں آ گئی، جہاں کھڑے ہوئے تھے وہی تو گھر ہے۔ تو دیکھیے کہ جب اللہ پاک سے مدد نہیں مانگی، ان کی مدد ہٹ گئی، تو دروازے پر کھڑے ہو کر بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر اپنی اس بھول کے اوپر ندامت ہوئی، اللہ پاک سے معافی چاہی، استغفار کیا کئی مرتبہ، اور پھر وہاں آ کے دروازے پر کھٹکایا تو وہی گھر تھا۔ مکہ مکرمہ میں پہلی مرتبہ جانے کا موقع ہوا، بھائی مرحوم نے میرے پتہ سمجھا دیا تھا۔ ہم اترے تو گاڑی والا کہنے لگا جی میرے پاس تو کھلا نہیں ہے۔ میں گیا سیدھا اور جا کے وہاں دعا پڑھتا رہا کہ بھائی یہیں کہیں ہیں، ام القریٰ ہوٹل نظر آ رہا ہے، آس پاس ہی ہیں۔ اب جب میں وہاں سے چلا دیکھا تو ایک شیشہ کھلا ہوا دکان کا، شٹر تھوڑا گرا ہوا ہے، بھائی میرے نیچے لیٹے ہوئے نظر آ گئے مجھے۔ میں نے کہا وہاں کہاں سوئے ہوئے، باہر آئیے۔ اللہ پاک نے ایسے پہنچا دیا۔ حیدرآباد میں میرے اہلیہ کے خالو کچھ عرصے کے لیے گئے ہوئے تھے، غریب آباد کا علاقہ تھا، ہم نے وہاں سے تانگا پکڑا، اس کو سمجھایا کہ بھائی غریب آباد چلنا ہے اور ہم جانتے نہیں ہیں، نئے آدمی ہیں، فلاں آدمی جو ہیں ان کے وہاں گلی کے پاس چھوڑ دینا ہمیں۔ این اسی گلی کے کونے پر چھوڑا، اندر سے وہ صاحب نکل کے آ رہے تھے۔ ہم نے کہا یہ صاحب کا کیا پتہ؟ کہنے لگے جی وہ تو گھر ہمارا ہی ہے اسی اس میں۔ ہم نے کہا فلاں صاحب کیا جانا ہے؟ کہنے لگے آئیے میرے ساتھ۔ وہ بھی سامان اٹھوا کے چل دیے۔ اب ہمارے خالو صاحب بے انتہا حیران ہوئے کہ بھائی آپ لوگ اتنے اس میں کیسے پہنچ گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہو گیا، ان کی مہربانی ہوگی، انہوں نے پہنچا دیا۔ ایک کیا کتنے واقعات ہیں، تو 3 چیزیں یاد رکھیے۔ پتہ صحیح معلوم ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پوچھنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ ایس سی ایریا کے ہمارے ایک پرانے نمازی تھے، ایک بزرگ آدمی تھے،
ان کا دھوبی بہت عرصے سے نہیں آ رہا تھا، بڑے پریشان تھے. کسی نے کہا کہ جونا دھوبی گھاٹ میں رہتا ہے وہاں چلے جاؤ. وہاں جو گئے وہ ندی کے کنارے دیکھا تو کپڑے 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 کپڑے، اور پتہ ہی نہیں، وہاں تو چکر کھا گئے. وہ وہاں ہمارے عزیز و اقارب بہت رہتے ہیں. میں گیا ہوا تھا، ادھر جا رہا تھا، آمنے سامنے ہوا. میں نے کہا آپ یہاں کہاں؟ کہنے لگے کہ دھوبی کے پاس آیا تھا، وہاں تو ندی کے کنارے سے اوپر سے جو نیچے کپڑے کپڑے دیکھے تو میں تو ویسے گھبرا گیا، ان میں کہاں ملیں گے؟ ارے میں نے کہا آئیے آپ، اس کا نسخہ ہے، اس پر آپ اور ہم دونوں عمل کریں گے، اللہ پاک مدد فرمائیں گے، مل جائیں گے. چنانچہ میں نے کہا آپ یہ آیت پڑھتے رہیے. پڑھواتا رہا میں ان کو چند بار، اور وہاں سے چلے ہم اور ندی کے کنارے پر آئے جہاں سے نیچے اترنے کا راستہ بنتا تھا. وہاں سے نیچے آ کر جہاں کہیں دھوبیوں کا ٹھکانہ تھا وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد سلام دعا کر کے میں نے کہا بھائی اس نام کے دھوبی، ان کا علاقہ پیڈل کیپٹل ایریا کا لگتا ہے، وہاں وہ کپڑے لینے جاتے ہیں، تو وہ جا نہیں رہے بہت عرصے سے. ان کا کچھ پتہ بتایا آپ حضرات. وہ ایک سے دوسرے نے، تیسرے نے، چوتھے نے پوچھا، پوچھتے 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 ارے کرنے لگے ہاں وہ فلانا. ہم وہاں چرپائی پہ بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ جناب ہاتھ پکڑ کے لے آئے. اب جو دیکھا میں نے کہا یہی ہے؟ کہنے لگے ہاں یہی ہے. انہوں نے دیکھا ارے آپ یہاں کیسے؟ بھائی کپڑوں کے لیے پوچھنے آئے تھے، آپ نے آنا بند کر دیا، پریشانی ہو گئی. وہ حیران ہوا، کہنے لگا آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ میں نے کہا اللہ پاک نے پہنچا دیا. تو بہرحال اس ذیل میں یہ تین باتیں جو ہیں کام کی یاد رکھیے. اللہ پاک مہربانی فرماتے ہیں، جو اللہ پاک سے مدد چاہتا ہے اس کو منزل مراد پر پہنچا دیتے ہیں. لیکن آپ ہوشیار رہیے، نازک دور ہے. جیسا کہ عرض کر چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، کوئی بھی آپ سے عطا پوچھے، پتہ پوچھے، سناٹے کے اندر ہو، آپ اپنی جان بچانے کی فکر کیجئے، بھاگ پڑیے، شور مچا دیجئے، جو بھی جان بن پڑے تدبیر کر سکتے ہو کر لیجئے، ورنہ سمجھ لیجئے کہ معاملات بڑے گمبھیر ہیں. اللہ پاک حفاظت فرمائے. اور ویسے نفع پہنچانے کے لیے اپنے طور پر اللہ پاک نے جو جذبہ دیا ہے، جتنا بھی ہو سکتا ہے کرتے ہی رہیں. اور اس طرح سے کسی کے کام آ گئے، کھانا کھلا دیا، کسی کے کام آ گئے، کپڑا پہنا دیا، کسی کے کام آ گئے، اس کا سامان اٹھوا دیا. اس طرح سے بہرحال جہاں خطرات کا معاملہ نہیں تو وہاں مدد کرنے میں اور نفع پہنچانے میں، ہاتھ بٹانے میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جہاں کوئی کھٹکا نظر آئے تو آپ اس نیکی سے رک جائیے. بعض وقت ایسا ہے لفٹ مانگتے ہیں اور بٹھا لیتے. بعض وقت بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے بلیڈ سے ساری سیٹیں کاٹ جاتے ہیں تو ظاہر ہے کتنا نقصان کر جاتے ہیں. تو باہر کے اس طرح سے محتاط بھی رہیے اور خدمت کے جذبے کو بھی مد نظر رکھیے. موقع ہو تو ضرور خدمت کر لیا کریں. مجھے اب بھی راستے میں کوئی ایسے عمر رسیدہ حضرات مل جاتے ہیں گاڑی میں، جب آتے جاتے ہیں ہم تو مجھے ترس آ جاتا ہے. لیکن بہرحال اندازہ جب یہ ہو کہ شریف انسان ہیں اور مومن مسلمان ہیں تو بٹھا لیتے ہیں. بعض وقت دل کھٹکتا ہے تو بس پھر چل دیتے ہیں آگے. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک بزرگ بہت ہی ماشاءاللہ نورانی چہرہ، بقائی اسپتال کے سامنے کو جو اسٹاپ ہے موڑ پر، وہاں بیٹھے ہوئے تھے فٹ پاتھ پر بیچارے. سفید پوش، سفید ریش اور نورانی چہرہ. میں گزر گیا گاڑی میں دوپہر میں آتے ہوئے، پھر میرے دل میں ایک کشش پیدا ہوئی اور ایک خیال پیدا ہوا. میں نے ساتھی کو روکا، میں نے کہا کہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، چلیں ذرا گاڑی ریورس کر لیں، پوچھتے ہیں اگر ہمارے راستے میں ان کی منزل ہوگی تو انہیں پہنچا دیں. چنانچہ ان کو لے لیا ہم نے، سلام دعا کی اور بٹھا لیا. میں نے غور سے دیکھا بھی نہیں، وہ پیچھے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر میرے شاگرد پیچھے بیٹھے تھے، ان سے باتیں کی اور کہنے لگے کہ بھائی یہ تو ہمارے بہت پرانے جانے پہچانے آدمی ہیں، حافظ ریاض الاقسام مرحوم کے صاحبزادے ہیں. اب جو میں نے مڑ کے دیکھا، ارے میں نے کہا قاری صاحب آپ؟ ارے کہنے لگے آپ نے ماشاءاللہ ہمارے لیے کتنا خیال کیا، گاڑی لوٹا کے لے آئے. تو بہرحال پھر ان کو آگے تک پہنچایا ہم نے. ابھی کی بات ہے، منگل کی. آ رہے تھے ہم تو وہ پھر روڈ پار کر کے فٹ پاتھ پر پہنچے ہی تھے. میں نے گاڑی پہلے سے دیکھ لیا ان کو آتے ہوئے، میں نے رکوا لی گاڑی. میں نے کہا بھائی وہ قاری صاحب نظر آ رہے ہیں، بٹھا لیتے ہیں. رکوا لیا، بڑے خوش ہوئے، بڑی باتیں کرتے رہے. پھر کہنے لگے کہ کل میں اللہ کے فضل سے عمرے کے لیے جا رہا ہوں. تو بڑا جی خوش ہوا.
اور وہ بھی بہت مدت کے بعد جا رہے تھے دوسرا کے، تو بہت تڑپ تھی زبردست، تو دعاؤں کے لیے درخواست کر لی. تو بہرحال وہ بڑے خوش ہوئے کہ بھئی آپ حضرات بڑا خیال کر لیتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کون کسی کا خیال کرتا ہے. تو پہلے مرحلے میں تو میں نے بہرحال انہیں نہیں پہچانا تھا، بعد میں انہوں نے جب تذکرہ کیا اور والد صاحب کے مسجد میں پرانے پڑھانے والے تھے، پہچان لیا. تو اب ڈبل معاملہ ہو گیا کہ ایک تو وہ بزرگ ویسے ہی ہے ماشاءاللہ، پھر یہ کہ جان پہچان والے بھی، تو اگر مل جائیں تو اچھا ہے، نہ بھی ہوں جاننے والے. اور میں دیکھتا ہوں کہ بہت ہی نیک صالح الگ ہی لگ رہے ہیں، تو میرا دل چاہتا ہے کہ ان کی خدمت کر کے دعا لے لوں. اسکوٹر جب چلاتا تھا جب بھی موقع بموقع دیکھتا تھا اور کام کر لیتا تھا. بہرحال یہ اللہ پاک نے ہمیں آپ کو موقع عطا فرمائے ہیں، تو سوچ سمجھ کر ان سے فائدہ اٹھا لیں، اس پر بڑے اجر و ثواب. آگے ارشاد فرمایا 14واں، وہ حافظ قرآن جو تلاوت کی پابندی کرتا ہے، حافظ بھی ہے اور قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے. یہ اللہ رسول کا بڑا محبوب اور ابلیس کا بڑا دشمن، اور ابلیس اس کا بڑا دشمن. اس لیے ہم میں جو بھی قرآن پڑھنے والے ہیں وہ اللہ رسول کے بڑے محبوب ہیں، اور حافظ قرآن خاص طور سے کہ اس کو اللہ پاک نے حفظ کی نعمت سے نوازا ہے، تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتا رہے. تو کثرت سے تلاوت کرنا یہ زبردست جو ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور سعادت کا سامان ہے. اپنی زندگی میں درجات بلند سے بلندتر کرانے کے لیے قرآن پاک سے بہت شغف رکھیں. جو دیکھ کر پڑھنے والے حضرات ہیں وہ بھی، اور جو حفظ کر رکھنے والے ہیں حافظ وہ بھی، تاکہ اللہ پاک کے یہاں درجات بلند سے بلندتر ملے. سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جہاں تیرے پڑھنے کا آخر ہوگا وہیں تیرے درجے کا آخر ہوگا. جب سے کچھ تھوڑے بہت سمجھدار ہوئے تھے، 2-4 سال کے ہوئے تھے، قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اور آج کل تو بہت ہی کم عمری میں کام شروع ہو جاتا ہے. 3 سال کے تو بچے کو داخل کرتے ہیں، تو 2.5 سال 2 سال میں جب سے اس نے قرآن پاک تھوڑا بہت پڑھنا شروع کیا، جب سے سلسلہ جو چلا، تو چلتے چلتے مرنے سے پہلے جہاں تک بھی وہ قرآن جتنا پڑھ چکا ہے، اللہ پاک اس میں ترقی بنا کے اس طرح سے لائن لگا دیں گے اور اونچائی دیں گے، اس کو بلندی دیں گے. جہاں اس کا پڑھنے کا آخر ہوگا وہاں اس کے درجے کی بلندی اور اس کا آخر ہوگا. ابھی جیسے ہمارے گردہ ہے، گردہ تو چھوٹا سا لگتا ہے، اطباء حضرات نے لکھا ہے اس کے متعلق کہ کئی ہزار میل جو ہے یہ اس کی لمبائی ہے، جو اس میں نسیں باریک باریک کری ہوئی، کئی ہزار میل گردہ ہے. اور اسی طرح دوسرے اعضاء ہیں، ان کی لمبائی ہمیں آپ کو تو دکھتی نہیں، حتیٰ کہ یہ آنت بھی جو ہے لمبی، آنت بھی اتنی لمبی نہیں، لیکن اس کے متعلق بھی اطباء فرماتے ہیں بہت لمبی ہے. جیسے دھاگا ہے، دھاگا لپٹا ہوا ذرا سا لگتا ہے اتنا سا، لیکن کتنا لمبا ہے، اور وہ پورا اتنا جو لپٹا ہوا ہوتا ہے جہاں کپڑے بنتے اس کے لیے وہ کتنا لمبا ہوتا ہے. تو بہرحال سمٹا ہوا اور لپٹا ہوا تو نہیں محسوس ہوتا. اسی طرح پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا، ایک قرآن پڑھ کے دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، لیکن آخر میں جہاں بھی اس کا آخر ہوگا مرنے سے پہلے اللہ پاک اس کو اتنے اونچے اور بلند درجے عطا فرمائے. ایک بزرگ ہستی، ان کا میں نے واقعہ پڑھا، انتقال سے پہلے رو رہے تھے. بیٹے نے کہا ابا جی کیا موت کے ڈر کی وجہ سے رو رہے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اس کمرے میں زندگی میں 7000 قرآن ختم کیے ہیں. اندازہ کیجئے کہ عالم تھا شغف کا. اور بھی بتیرے اللہ والے ایسے ایسے گزرے ہیں. حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں نے پڑھا، آپ کے قرآن پاک کے ازبر ہونے کا عالم یہ تھا اور شغف کا عالم یہ تھا کہ آپ سیڑھی پر جب قدم رکھتے، ایک قدم رکھا ہے دوسرا اٹھائے ہوئے ہیں تو 10 پارے پڑھ لیا کرتے تھے. اور اسی طرح سے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ کے متعلق ہے کہ قرآن پاک شروع کرتے تھے تو اس میں گھوڑے کی رکاب میں پاؤں رکھتے تھے اور دوسرا پاؤں ادھر لے جاتے تھے تو پورا قرآن پاک مکمل ہو جاتا تھا. اللہ پاک کی شان ہے. اور بھی بہت سے حضرات کے لیے
وقت بالکل سمٹ کر زراعتہ ہو جاتا تھا اور اس میں اللہ پاک تھوڑے سے وقت میں اتنی برکت دیتے تھے کہ پورا قرآن پاک سناتے تھے۔ بہرحال ہم آپ اپنے حیثیت اور بساط کے مطابق ہی اس سے شغف رکھیں اور اضافے کی کوشش کریں۔ ہمارے پیر و مرشد عارف باللہ حضرت ڈاکٹر محمد عبداللہ صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بہتر تو یہ ہے، اور بھی دوسرے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ روزانہ ایک منزل پڑھ لے۔ عام طور سے ایک منزل 6 سوا 6 سپارے 6.5 سپارے کے آس پاس بنتی ہے، تو ایک منزل پڑھ لے، ورنہ 5 پارے پڑھ لے، 4 پڑھ لے، 3 پڑھ لے، 2 پڑھ لے، 1 پڑھ لے۔ حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ اگر مصروفیت زیادہ ہو تو پاؤ پارے کا معمول بنا لے، اور اگر کسی دن کوئی مصروفیت ایسی ہو جائے تو 1 رکوع ہی پڑھ لے۔ اور اگر فرماتے تھے کہ کبھی اتنی زیادہ مصروفیت ہوتی ہے کہ پڑھنے کا موقع نہیں، تو قربان جاؤں، ہمارے حضرت کو اللہ پاک نے کیا مقام عارفیت عطا فرمایا تھا کہ اتنی سہولت کی باتیں بتا گئے کہ دوسرا کون بتائے گا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا قرآن کو کھول لو اور دیکھ لو، تھوڑی دیر دیکھ کے بند کر کے رکھ دو۔ تو یہ عارفانہ باتیں حقیقت ہے کہ عارف ہی سمجھتے ہیں کہ قرآن پاک سے تعلق برقرار رہے گا۔ تو میرے محترم دوستو، قرآن پاک اللہ پاک کی وہ نعمت ہے، اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ ہمیں آپ کو عطا فرمایا ہے۔ مجھے بڑا رنج ہوتا ہے جب میں کسی سے سنتا ہوں کہ مجھے قرآن نہیں آتا، اور آج تو وہ دور ہے کہ سچ عرض کرتا ہوں کہ کلمہ تک بھی صحیح نہیں آتا، بلکہ صحیح کیا غلط بھی نہیں آتا۔ کتنے میرے پاس آتے ہیں، آتی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان کو آسان نسخہ بتا دوں، ہوگا تو وہی جو اللہ چاہیں گے۔ تو قل هو اللہ شریف نہیں آتی، الحمد شریف نہیں آتی۔ آپ کو پہلے شاید عرض کر چکا ہوں کہ میں نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پڑھنا تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ کون سی صورت میں ہے، قرآن شریف میں کون سی صورت میں ہے؟ یعنی مسلمان ہو کر اسے یہ پتہ نہیں کہ الحمد شریف کیا ہے۔ چند سال پہلے یہاں ایک صاحب آئے تھے اندرون سندھ سے، علاقے میں ان کے کوئی عزیز تھے، وہاں رہتے تھے۔ تو رمضان المبارک سے کچھ پہلے آئے ہوئے تھے، اور رمضان المبارک شروع ہو گئے تو بیچ رمضان میں وہ واپس گئے۔ ماشاءاللہ یہاں کی جو رونقیں دیکھی تو بہت خوش ہوئے اور مجھ سے بات چیت کی، کہنے لگے کہ ہمارے یہاں تو ویرانی کا یہ عالم ہے کہ مسجد میں کوئی علم ترکیف سے نماز پڑھانے والا بھی نہیں۔ کہنے لگے میں نے بڑا ارمان کر کے اپنے بیٹے کو حافظ بنایا، اور وہ حافظ بن بھی گیا، لیکن کسی کام کا نہ ہوا، بدمعاش نکل گیا۔ یہاں میں آیا، دیکھتا ہوں ماشاءاللہ مسجد کے اندر اتنی رونق، اور پھر رمضان شریف جو شروع ہوئے تو ماشاءاللہ اتنی رونقیں، قرآن پاک پڑھنے کے سلسلے، سنانے کے سلسلے، اس قدر یہاں شغف ہے اور ایسی زبردست رونقیں۔ وہاں اپنے ویرانے کو دیکھ کر بڑا دل کڑتا ہے، بہت افسوس ہوتا ہے۔ میں نے پوچھ لیا ان سے، میں نے کہا کہ آپ کے علاقے کے اندر مسجدوں میں کسی مسجد میں کوئی علم ترکیف والے کہنے لگے کہ ہمارے آس پاس کے محلے اور علاقے کے اندر ایک مسجد میں بھی کوئی ایسا نماز پڑھانے والا نہیں ہے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، نمازی کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی پناہ۔ ایک دفعہ آپ کو یقین آئے کہ نہیں آئے، میں نے تو یقین یوں کیا کہ ایک دفعہ ہم ٹھٹھے گئے ہوئے تھے، بھائی تھے سارے ہمارے اور ہم تھے، بہت پرانا قصہ ہے۔ تو عصر کی نماز کا وقت ہوا تو ہم نے ایک علاقے میں جو چھوٹا سا شہر ہے اس میں پوچھا کہ بھئی یہاں کوئی مسجد ہے؟ تو کسی بتانے والے نے کہا کہ جی وہ اسٹاف کے پیچھے گلی میں آپ چلے جائیں، وہاں ایک مسجد تو ہے لیکن نمازی کوئی نہیں ہے۔ ہاں جی مسجد تو ہے، کسی نے بنا دی تھی پرانی۔ ہم وہاں گئے، بھائی دروازہ کھولا، اور دروازہ کھول کے دیکھا تو وضو خانے پر کائی جمی ہوئی تھی، اور مسجد کے اندر جگہ جگہ چڑیوں کے گھونسلے لگے ہوئے تھے، اور کچرا بے حساب پڑا ہوا تھا۔ ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی مسلمان، چاروں طرف مسلمان۔ ہندو خال کوئی تھے لیکن مسلمان ہی مسلمان آباد، لیکن مسجد ویران۔ جب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم نے تو ہم نے سمجھ لیا کہ بے شک روئے زمین پر
ایسی مسجدیں بتیری ہیں کہ جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، بنانے والے تو بنا گئے۔ پھر ہم بھائی سارے کے سارے لگے، ہم نے جھاڑو لگائے ساری مسجد کی، کچرے صاف کیے، وضو خانے کو دھویا، صاف کیا، اور عصر کی اذان دی، نماز پڑھی، تو ایک آدمی بھی محلے کا نماز پڑھنے نہیں آیا۔ تو ہے تو صحیح حقیقت یہ کہ اس ملک پاکستان کے اندر بھی نہ جانے کتنی مسجدیں ہوں گی، اور دورہ کرنے والے حضرات بتاتے ہیں، جاتے ہیں، وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، اذان دینے والا نہیں، تو دل کڑتا ہے، افسوس ہوتا ہے، اور اس بات پر اللہ کا شکر نکلتا ہے کہ اللہ پاک نے ہم پر کرم فرمایا۔ شہر کراچی پر بڑا کرم ہے کہ یہاں ماشاءاللہ دین کا بڑا چرچا ہے، اور اب تو ماشاءاللہ نور علی نور، بچے اور بچیاں بے حساب حافظ ہو رہے ہیں، سال کے سال ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں حافظ ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم۔ چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹی چھوٹی بچیاں، گھر میں اب قرآن پاک کی آوازیں جو ہیں وہ بہت زبردست طریقے سے چل رہی ہیں، اور نور پھیل رہا ہے، اور اس طرح سے قرآن پاک کی ترویج بہت عام ہو رہی ہے۔ اللہ پاک کی یہ بڑی مہربانی ہے اور اللہ پاک کا کرم ہے۔ تو حافظ قرآن ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ ہمیں آپ کو جس کو یہ نعمت ملی ہے وہ بھی قدر کریں، اور جن کو نہیں ملی وہ بھی کم از کم یہ تو کریں کہ کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں تو یاد کر لیں۔ ایک نوجوان میرے پاس آ رہے ہیں، برابر مجھ سے ذکر کر رہے ہیں، میں نے ان سے کہا کہ بھائی سیکھ لو، نماز بالکل نہیں آتی، اللہ اکبر جانتے ہیں، باقی کچھ نہیں۔ جب توجہ کرتے ہیں تو بڑے بڑے کام انجام دے دیتے ہیں، اور جب بے توجہ ہی کرتے ہیں تو آسان کام بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں آپ کو نمازیں بھی سیکھنی چاہیے، اور اسی طرح سے ضروری مسائل بھی سیکھنے چاہیے۔ ہمیں آپ کو آج تو کتابیں تیار مل رہی ہیں لیکن پڑھتے نہیں۔ 93 میں نے 4 مہینے تک انہی شام کے مضامین میں جمعے نماز کے مسائل بیان کیے۔ افسوس یہ ہے کہ وہ کیسے تیار نہ ہو سکی، ایک ساتھی نے کی بھی تو وہ کبھی کر لی کبھی نہیں، بڑا افسوس رہا اس کا۔ اس کے بعد پیر میں تکلیف ہو گئی تو بیچ میں ناغہ ہوا، پھر بہرحال سلسلہ جاری رہا، 4 مہینے تک بیان کیے، خوب کھول کر مسائل سنائے جو بھی اس وقت ہوتے تھے۔ کتاب تقسیم کی حضرت مولانا عاشق الہی صاحب دامت برکاتہم کی آسان نماز، آدمی کو دی، آدمی نے لی، ایک کی بجائے کئی لی، لیکن جہاں تک میں نے اندازہ لے کر دیکھا تو پتہ چلا کہ ایک آدمی نے بھی کتاب پڑھی نہیں۔ اور بیان جب مکمل ہو لیے 4 مہینے کے بعد تو 1 ہفتہ 2 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ ایک صاحب فرمانے لگے کہ آپ نماز کے متعلق بھی کچھ ذرا مضامین بیان فرما دیں۔ میں نے کہا جناب والا کیا بیان کروں، سر پیٹنے کو جی چاہتا ہے۔ اتنے مفصل بیان کیے اور پھر بھی فیصلہ پنچوں کا سراخوں پر نالا گرا وہی۔ کتابیں بھی دی، ایک آدمی نہیں، کیونکہ میں نے اندازہ جو لگایا، آپ کہیں گے آپ کو کیا پتا، مجھ سے مسئلہ معلوم کیا، میں نے اچھی طرح سے دیکھ لیا تھا کتابیں کس نے لی ہیں، جو معروف چہرے تھے ذہن میں رہے۔ میں نے کہا وہ کتاب بٹی تھی تو آپ کو بھی ملی ہوگی؟ ہاں لی تھی۔ میں نے کہا پڑھ لیا آپ نے کہ نہیں؟ وہ تو ہاں کیا ہوا، موقع ہی نہیں ملا۔ 10 یوں آدمیوں سے اندازہ لیا اور کسی ایک نے ہاتھ نہیں لگایا، کتنا دکھ ہوا۔ ارے آسان کتابیں آج کل تو بہت آ گئی ہے ماشاءاللہ، اپنا علم صحیح کریں، عمل صحیح کریں، بہت آسان ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایک وقت ایسا تھا، یہ بھی چند سال پہلے کا واقعہ ہے، نوجوانوں کو پڑھانے کا اہتمام کیا، 30-40 نوجوان میرے پاس آئے، کلمے یاد کرائے، نماز صحیح کرائی، سارا سب کچھ یاد کرایا، اور اس کے بعد میں نے بہت تاکید کر کے کہا کہ بھائی اس کو روز پڑھتے رہنا ورنہ بھول جاؤ گے۔ اور تھوڑے عرصے کے بعد لڑکے کچھ کم ہونے شروع ہو گئے تھے اور آخر میں 20-21 بچے تھے، اس کے بعد وہ بھی آہستہ آہستہ لے لوٹ ہونے لگے۔ 5 کلمے یاد کرائے تھے زبانی، باقاعدہ کلاس وہ کرتا تھا، عشاء کے بعد پڑھاتا تھا، اور اس کے بعد سارے آہستہ آہستہ صفر ہوتے گئے اور میدان صاف ہوتے گئے۔ اس کے بعد پھر کوئی کہتا ہے جی وہ بڑے لوگوں کے لیے کچھ اہتمام کر لیں۔ اس مسجد کے اندر ہی میں 3-4 مرتبہ اہتمام کر چکا، لیکن دلچسپی اندازہ ہوا ہے ہی نہیں، تو میں کیا کروں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے دین سے اپنا تعلق ہمارا آپ کا صحیح ہونا چاہیے۔ عورتیں سمجھتی ہیں کہ اصلاح کا معاملہ صرف مردوں کا ہے، حقیقت یہ ہے کہ عورتوں کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے۔
جس طرح مردوں پر دین پر چلنا فرض، اسی طرح عورتوں پر بھی فرض۔ جس طرح مرد جو ہیں ہر کام کے اندر ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں، اسی طرح عورتوں پر بھی احکام ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ عورتیں جو ہے وہ بے محابہ پھرتی رہا کریں اور جو جی چاہے کیا کریں کہ جی مردوں کے لیے اصلاح کے حکم ہیں، نماز روزے کے حکم ہیں، ہمارے لیے نہیں، ایسا نہیں۔ عورتوں مردوں کے سب کے حقوق جو ہیں وہ احکام یکساں اور برابر ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم فرمایا ہمیں آپ کو۔ اس شہر کراچی میں تو مواقع بھی میسر ہیں، صحیح استاد سے پڑھا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور احسان ہے جس مالک نے ہمیں اچھے اساتذہ عطا فرمائے۔ میں نے اپنے والد صاحب سے بہت پڑھا ہے، اور بھی میرے حفظ کے استاد ہیں کئی۔ ابتدا بھی میں نے اپنے والد صاحب کے ہاتھ پر کی تھی، اور حفظ کی انتہا اور تکمیل بھی میرے والد صاحب کے ہاتھ پر ہوئی، اور میرے والد صاحب نے بڑی کوشش کی اور مجھ سے برابر سنتے رہے، ریہرسل کراتے رہے، اور پہلی محراب انہوں نے ختم ہونے کے فوراً بعد ہی 4-6 مہینے بعد یہ رمضان آئے تو اس میں مجھ سے پڑھوائی اور سنوا دی۔ ان کا ایک کیا احسانات تو بے شمار ہیں، احسانات اور انعامات میں بے شمار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہوں نے بڑا کرم کیا تھا اور بڑی مہربانی کی تھی، شفقت کی تھی کہ پہلی دفعہ محراب سنوا دی تھی تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ پاک مرتے دم تک جاری ہی رہے، ورنہ ظاہر ہے کہ ایک آدمی لوٹ ہو جاتا ہے، آدمی ناغہ کر لیتا ہے تو پھر چھٹی کر لیتا ہے۔ تو باہر کے اس طرح سے اللہ پاک نے کرم فرمایا، مہربانی فرمائی، اساتذہ بھی بڑے زوردار عطا فرمائے۔ پھر نیو ٹاؤن میں جب داخل ہو گیا تو وہاں بھی ماشاءاللہ مجھے درس کے اس میں لازمی تھا قاری صاحب سے قراءت سیکھنی۔ ہمارے استاد ہیں، بہت مشہور ہستی ہیں جناب قاری عبدالحق صاحب، اور اسی طرح سے قاری صاحب سے ان کا انتقال ہو گیا، قاری احمد علی صاحب نابینا۔ ان سے مدتوں مشق کرتا رہتا تھا۔ ایک زمانہ ایسا تھا جہاں ہم رہا کرتے تھے گارڈن تھانے پر، تو ایک مکان پورا اس میں ہم 2 بھائی رہا کرتے تھے، باقی مکان میں والد صاحب ماں چھوٹے بھائیوں وغیرہ کے رہا کرتے تھے۔ وہاں دروازے کھڑکیاں بند کر کے بہت زور لگا لگا کے خوب مشق کیا کرتا تھا، اور یہ آواز کی بلندی اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج ہر سے عرض کروں یہ والدہ ماجدہ کی طرف سے ورثے میں ملی ہے۔ سمجھے آپ؟ آواز کی بلندی اللہ تعالیٰ کے فضل سے والدہ ماجدہ کی طرف سے مجھے ورثے میں ملی ہے۔ میں چھوٹا سا تھا، والد صاحب میرے چھت پر قرآن سناتے تھے تو میں کہتا تھا ابا جی اذان دے دوں؟ فرماتے تھے ہاں دے دو۔ تو پانی کی ٹنکی تھی، اس پر کھڑے ہو کر اذان دیتا تھا۔ اس وقت 11-12 سال عمر ہوگی۔ تو قریب میں علانہ مسجد ہے، وہاں مؤذن صاحب جب نماز کو جاتا تھا کہ بھائی ابرار کی آواز تو بڑی اونچی ہے، یہاں تک ہمیں بھی آواز آ رہی تھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے۔ دعا فرمائیے کہ اللہ پاک محفوظ رکھیں اور نظر بد سے بچائے رکھیں۔ آواز اللہ پاک کی مہربانی سے ہمیشہ جب تک زندگی رہے تو آواز بھی ساتھ دیتی ہے۔ بہرحال عرض کرنے کا مقصد ہے کہ اللہ پاک نے اچھے استاد عطا فرمائے۔ اب بھی ماشاءاللہ عالم یہ ہے انہوں نے قواعد پڑھائے، اصول پڑھائے، تو انہی قواعد اور اصول کا ہی اجرا بھی ماشاءاللہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ بہت سے حضرات سمجھتے ہیں کہ کچھ جانتے نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کام کے لائق جو ہے معلومات ہیں، اور اس کا کرم ہے کہ قرآن پاک اس نے حفظ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ مہربانی ہے کہ ہر سال سنانے کی بھی توفیق بخشتے ہیں۔ اور ویسے بیچ میں بھی جتنی ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور کرم ہی کرم ہے۔ بہرحال والد صاحب نے اس پر بہت زیادہ وہ کیا میرے ساتھ، سبھی معاملات میں شفقت کے معاملے تھے، خصوصاً حفظ میں بہت زیادہ، اور اس کے بعد بڑے مجاہدوں کے ساتھ مولویت کے اس میں بھی داخل فرمایا، اور بڑے امتحانوں سے گزرے لیکن ثابت قدم رہے۔ اللہ تعالیٰ میرے والدین کے درجات بلند فرمائے، ان کی قبروں کو نور سے پر فرمائے۔ بہت احسانات ہیں ان کے کسی ایک احسان کا بھی بدلہ میں چکا نہیں سکتا، لیکن دعا خیر ہمیشہ کرتا ہوں۔ حتیٰ کہ میرے والدین نے مجھے شفقت اور محبت سے میری تربیت کی خاطر جتنا بھی مارا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے ماں باپ نے مجھے جتنا بھی مارا میری تربیت کے لیے، وہ سب ان کے لیے اجر و ثواب کا سامان بنا دے۔
ان کے درجات کی ترقی کا ذریعہ بنا دے۔ اس وقت تو ظاہر ہے بچے تھے، ناگوار ہوتا تھا کیوں مارتے ہیں، لیکن ان کا مارنا بڑا کام کا تھا اور شفقت ہی سے تھا، محبت سے تھا۔ اور عرض کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ یا اللہ میرے ماں باپ کو سرخرو فرمائیے، میرے ماں باپ کو کسی طرح بھی جو ہے شرمندگی نہ ہو، میرے ماں باپ کو کسی طرح رسوائی نہ ہو، اور ان کی جو کچھ بھی میرے ساتھ نوازشات رہیں ان پر بہترین صلہ عطا فرمائیے، اور جنت میں ہمارے آبا اور اجداد، ماں باپ اور آبا اور اجداد ادھر بھی، اور نیچے آل اولاد اور اولاد کی اولاد وغیرہ میں یا اللہ سب کو جنت میں ساتھ کر دیجیے۔ تو بہرحال یہ سب ان کے کرم ہیں جو انہوں نے نعمت عطا فرمائی ہیں اور ذریعہ بنایا ماں باپ کو، ورنہ بتیرے ماں باپ سوچتے ہیں کہ انگریزی پڑھاؤ کماؤ وغیرہ، لیکن میرے والد صاحب کو اللہ پاک نے توفیق دی کہ پہلے وہ خود دین پر چلتے رہے ماشاءاللہ، پھر اپنی اولاد کو بھی لگایا، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ آپ حضرات بھی دین سیکھیں۔ میرے پاس بعض وہ آئے کہ وہ یہ سمجھنے لگے کہ مشین میں ادھر سے ڈالو ادھر سے نکال دو تو مولوی بن جائے، حافظ بن جائے۔ میں نے کہا قاعدہ پڑھنا ہوگا، قاعدہ پڑھ کے آگے پڑھو گے تو پھر بات ہوگی ٹھیک۔ بہرحال لطائف بہت سارے ہیں، ان کی طرف نہیں جاتا، اپنی تلاوت اور قرات کو صحیح کرنے کی طرف توجہ دیں۔ ایک نوجوان نے یہاں مجھ سے تذکرہ کیا، ایک لطیفہ سنا کے آگے چلتا ہوں کہ میں حفظ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے بس کا کام نہیں ہے، عمر گزر گئی، اب تم اپنی محنت کیے جاؤ، جو مکینکی کا کام ہے اس میں لگے رہو۔ کہنا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا اچھا مجھے بطور نمونے کے سورہ مزمل یاد کر کے سنا دو۔ 3-4 دن کے بعد 2-1 آیتیں سنائیں، ایسا لگا جیسے ڈبے میں پتھر ڈال کے ہلا دو زور زور سے۔ میں نے کہا کہ بھئی بڑی توجہ کی ضرورت ہے، یہ تو تم نے انٹ شنٹ پڑھ دیا، قرآن پاک تو نہیں پڑھا۔ اور سنانا، پھر بہرحال 2-3 دفعہ کے بعد وہ بھاگ گیا، اور جب مجھے دیکھتا تھا تو منہ چھپا لیتا تھا، اب آ کے وہ سامنے ہونے لگا ہے۔ تو بہرحال استاد جو ہیں، استاد ہیں اس کے جو ماہر ہیں، استاد ہیں صحیح پڑھانے والے ہیں، ان سے پڑھ لیں آپ تو بات رہے گی صحیح۔ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل سے آدمی کا قرآن سن کر، اذان سن کر، اقامت سن کر سمجھ لیتے ہیں کہ ان کے تلفظ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ بنیاد کا پتہ چل جاتا ہے کہ بنیاد ان کی صحیح ہے یا غلط۔ عورتوں کے اندر بہت بڑی تعداد ہے جو غلط پڑھاتی ہیں قرآن پاک، یہ پکی بات ہے، اور آج ہی نہیں یہ زمانہ قدیم سے چلا آ رہا ہے، اور وہ محلے کے اندر بہت پڑھاتی ہیں، استانیہ ہو جاتی ہیں، بہت شاگرد ہوا کرتے ہیں اور کرتی ہیں، شاگردوں کی تعداد بہت ہوتی ہے، لیکن قرآن پاک ان کے تقریباً سب کے غلط ہوتے ہیں۔ جو استاد قاری صحیح تلفظ سے پڑھاتے ہیں بڑی محنت کرتے ہیں، ایک ایک حرف کے اوپر جب تک کہ وہ صحت کے ساتھ نکلتا نہیں بچے سے اس وقت تک آگے بڑھاتے نہیں ہیں۔ اور پانی پتی سلسلے میں تو ایک ایک قاعدے کے اوپر 6-6 مہینے، 8-8 مہینے، 10-10 مہینے لگا دیتے ہیں۔ ہمارے ایک دوست ہیں قلندر صاحب، پکی عمر میں قرآن پڑھنے کا ارادہ کیا، دارالعلوم میں رہتے رہے اور اب پنجاب میں ہیں۔ وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے، سچا کہنے لگے کہ قاری صاحب کہتے تھے الف زبر آ، میں کہتا تھا الف زبر یا، تو نکلتا نہیں تھا۔ مدت ہو گئی محنت کرتے کرتے، پھر انہوں نے کہا کہ کسی کو بولیں گے آ تو کیا بولیں گے، تو کہتے تھے آ، انہوں نے کہا یہی ہے الف زبر آ، اور وہ بولتے تھے الف زبر یا، جب تک کہ کہنے لگے کہ مہینے گزر گئے، جب تک کہ میں نے الف زبر آ نہیں بولا انہوں نے مجھے با کا سبق نہیں دیا۔ اور اب کیا عالم ہے ان کا، پورا قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، دعائیں ساری بالکل صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور بہت دعائیں یاد ہیں۔ محنت بہت کی، استاد نے ہمت نہیں ہاری، شاگرد نے ہمت نہیں ہاری، پڑھاتے رہے، رگڑے لگاتے رہے، منجائی کرتے رہے، جب ایک ایک حرف صحیح ہو گیا تو پھر بنیاد فرسٹ کلاس ہو گئی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، اور جو بیکار آدمی ہو خالی پیسے کی خاطر پڑھاتے ہیں صحیح تلفظ نہ، ان سے پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیں سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے عرض یہ کر رہا ہوں کہ توجہ فرمائیں، آپ اور قرآن پاک سے اپنا تعلق بہترین اور بے حد بے مثال پیدا کر لیں۔
آپ شروع تو کریں، نورانی قاعدہ پڑھیں توجہ کے ساتھ، اس کے بعد ایک سپارہ آپ کو مشکل سے بہت محنت کے ساتھ پڑھنا ہوگا، پھر پورا قرآن آسان ہو جائے گا۔ پڑھیے تو صحیح۔ اور جہاں کہیں ظاہر ہے کہ بنیاد ہی صحیح نہیں ہوگی تو وہ آگے پہ دوسرے کو کیا صحیح پڑھائے گا۔ ایک آئے نوجوان میرے پاس ایف سی ایریا میں، میں نے قاعدہ شروع کرایا، 2-3 دن بعد بھاگ گئے۔ یہ تو بڑا مشکل ہے جی، مجھے تو پورا قرآن پڑھنا تھا۔ 6 مہینے کے بعد ملے، میں نے کہا کیا ہوا پڑھنے کا؟ کہنے لگے جی وہ میں نے وہاں جو وہ رہتے ہیں نا فلاں صاحب، ان سے پڑھ لیا۔ میں نے کہا ہمیں سناؤ کہ کیسا پڑھ لیا؟ 6 مہینے میں تم نے قرآن ختم کر لیا، تمہارا تو سال بھر کے اندر قاعدہ ختم نہیں ہوتا۔ چلو کچھ بھی نہیں، علم شریف سنا دو۔ سنائی تو وہی روڑا مار، یہ کو قرآن پڑھتے ہو تم؟ یہ تو اور وبال کا سامان ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ قرآن پاک صحت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، تلفظ اس کے صحیح ہونے چاہیے، تلاوت اس کی صحیح ہونی چاہیے، اور توجہ کریں پڑھانے والے ملتے ہیں ماشاءاللہ، ہمت کرنے سے کام سب آسان ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے۔ محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے۔ آگے فرمایا 15واں وہ شخص جو لوگوں کے سونے کے وقت میں رات کو اٹھ کر عبادت کرتا ہے۔ لوگ سوئے رہتے ہیں اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ میرا بڑا دشمن ہے۔ اللہ کا بڑا محبوب، اللہ کے محبوب کا محبوب۔ اللہ پاک نے ایسے بندوں کی بڑی تعریف کی ہے جو تہجد گزار ہیں۔ وبالاسحار هم يستغفرون، فرمایا کہیں فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم بالخوف، کہ راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اور اللہ پاک کی اطاعت اور عبادت میں رہتے ہیں۔ تو ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت مقرب ہوا جا رہا ہے، تو اس سے بڑی عداوت رکھتا ہے۔ ہمارا آپ کا محبوب ہے، ہم آپ بھی اس میں شریک اور شامل ہو سکتے ہیں۔ سب سے اصل بات تو یہ ہے جو زبردست اجر و ثواب کی ہے کہ تہجد کے لیے اٹھنا ہی چاہیے۔ جب آپ دل میں عزم مصمم کر لیں گے، اللہ سے مدد مانگیں گے، دعا کریں گے اور دعا کرائیں گے، انشاءاللہ مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر وہ نسخہ جو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو 2 موقعوں پر الگ الگ ذکر فرمایا کہ عشاء کی نماز بھی اور فجر کی نماز بھی جو آدمی جماعت سے پڑھتا ہے تو وہ پوری رات عبادت گزار شمار ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کو اللہ پاک نے 5 وقت کی نماز جماعت سے پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ خصوصیت سے رات کو چونکہ غفلت کا وقت ہوتا ہے، عشاء میں سستی آتی ہے، فجر میں سستی آتی ہے، تو اس لیے حضور نے 2 نمازوں کا ذکر فرما دیا، ورنہ یہ نہیں کہ ظہر اثر اور مغرب کی جو ہے چھٹی کی اجازت ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ عشاء اور فجر جماعت سے پڑھ کر، جب عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی رات عبادت کی، اور جب فجر کی نماز جماعت سے پڑھی تو گویا آدھی آخر کی جو ہے وہ عبادت کی، اس طرح سے پوری رات عبادت گزار شمار ہوا۔ اور دوسرا نسخہ جو ابھی چند دن پہلے عرض کیا میں نے، وہ یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز میں وتروں سے پہلے سنتوں کے بعد 4 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو آدمی اس طرح سے 4 رکعت پڑھے گا عشاء کے وقت میں، اس نے گویا کہ شب قدر پالی اور شب قدر میں اس نے وہ عبادت کی۔ تو 4 رکعت وتروں سے پہلے پڑھا کریں اور 2 رکعت وتروں کے بعد۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشکات شریف میں واضح الفاظ میں روایت موجود ہے کہ آپ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں مجھے کہ بیٹھ کر وتروں کے بعد 2 نفلیں ادا کرتا ہوں۔ مجدد الملت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ 4 وہ اور 2 یہ جو 6 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھتا رہے اس کو تہجد کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیٹھ کر نفلیں پڑھی وتروں کے بعد، اگر ہم آپ کی اتباع کی نیت سے پڑھیں گے ثواب ہمیں پورا ملے گا۔ اور نفلوں کے لیے تو حکم یہی ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں گے آدھا ثواب ملے گا، کھڑے ہو کر پڑھیں گے پورا ملے گا، لیکن وتروں کے بعد کے نوافل کے لیے
بزرگان دین نے فرمایا کہ نیت یہی کر لو کہ حضور کی اتباع کی برکت، حضور کی اتباع کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہوں تو ثواب پورا ملے گا۔ اور میرے محترم دوستو، بزرگوں، صبح فجر کے بعد، سورج نکلنے کے بعد 10-15 منٹ گزر جائیں تو 4 رکعت پڑھ لیں یا 2 پڑھ لیں۔ ایک حج اور ایک عمرے کا کامل کا فرمایا حضور نے، کامل کا ثواب ملتا ہے۔ روزانہ حج کریں، روزانہ عمرے کا ثواب لیں، تو اشراق کی نماز پڑھا کریں۔ اور اسی طرح سے 2-2.5 گھنٹے جب گزر جائے سورج نکلے کو، تو کم سے کم 4 رکعت چاشت کی اور زیادہ سے زیادہ 8 پڑھا کریں۔ اس کی کئی فضیلتیں سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اور بھی بہت سے فضائل بیان کیے ہیں۔ مغرب کی نماز کے بعد کم سے کم سنتوں کے بعد 6 رکعت اوابین کی اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ ہم آپ اگر وقت نہیں ہے تو 6 کا معمول بنا لیں، 5 منٹ 6 منٹ لگتے ہیں۔ اس کے لیے فرمایا کہ جو 6 رکعت اوابین کی پڑھے گا 12 برس کی عبادت کا اس کو ثواب ملے گا۔ اور جو تہجد کی عشاء میں بھی پڑھ لے اور رات کو بھی اٹھا کرے، رات کی نوافل کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس کے لیے کچھ بیان کر نہیں سکتا، اللہ پاک بے حساب دیتے ہیں۔ بندہ کتنی قربانی دیتا ہے، ایثار کرتا ہے، نیند اپنی قربان کرتا ہے، اور جب چسکا پڑ جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ترجیح دیتا ہے سونے پر۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو یہ جذبہ اور یہ چسکا عطا فرما دے، یہ مٹھاس عطا فرما دے، یہ حلاوت عطا فرما دے، اور رات کو اٹھ کر آپ اور ہم کم سے کم تہجد کی 4 رکعت اور زیادہ سے زیادہ 12 پڑھ لیا کریں۔ تہجد میں 4 کا معمول بنا لیں، زیادہ وقت ہوا کرے تو زیادہ پڑھ لیا کریں، ورنہ 4 پڑھ لیا کریں۔ اور اٹھنے کے لیے آپ وقت دیکھ لیا کریں کہ صبح صادق کب ہوتی ہے، اس سے آدھے گھنٹے پہلے اٹھ گئے، آرام سے سنجا وضو کیا اور نماز پڑھ لی، استغفار وغیرہ کی تسبیحات اور درود شریف کی تسبیحات، کچھ تلاوت وغیرہ کر کے پھر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے جو دعا کریں گے وہ وقت بڑا استحضار کا ہوتا ہے، حاضری کا ہوتا ہے۔ اللہ پاک پہلے آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں، اپنے بندوں کی طرف جو عبادت گزار ہے بہت خاص توجہ فرماتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ وہ لذت کیا ہے۔ ایک صاحب کبھی 5 وقتہ نماز بھی نہ پڑھا کرتے تھے، جب یہاں آئے اللہ پاک کا فضل ہو گیا، نمازی بن گئے، اس کے بعد آگے چل کر تہجد بھی پڑھنے لگے، قضاء عمرے بھی 25-30 سال کی پڑھ لی، اور کہنے لگے کہ ایک وقت وہ تھا جب میں الارم لگا کے سویا کرتا تھا کہ آنکھ کھل جائے، اور اب وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنکھ کھلوا دی جاتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ رات کو جب سو تو ہمزاد سے کہہ دیا کرو صبح مجھے تہجد میں اٹھا دینا۔ یاد رکھیے، اچھی طرح سن لیجئے، مستورات بھی سن لیں، مرد حضرات بھی، اس کی شرن کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ ہمزاد سے کیوں کہنے چلے، اللہ پاک سے کیوں نہیں کہتے؟ اللہ پاک سے کہیے، اے اللہ آپ مجھے تہجد میں بیدار فرما دیجیے، اور یہ آپ یقین جانیے سچے دل سے اگر آپ دعا کر کے سوئیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور اٹھا دیں گے۔ ابھی آپ کی مرضی، آپ اٹھیں کہ نہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ نے فرمایا کہ صبح کے وقت آنکھ لازمی کھلتی ہے، آنکھ کھلتے ہی آنکھوں کو مل لیا کرو، اٹھ کے بیٹھ جایا کرو۔ شیطان کان میں آ کے پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے ابھی تو بہت وقت ہے، نماز میں ایک نیند لے لے، 5 منٹ صرف، زیادہ نہیں۔ اور پھر ایسا تھپکتا ہے، جب آنکھ کھلتی ہے پتہ چلتا ہے سورج تو بہت اونچا ہو چکا ہے۔ اور آج کے ماحول میں دن کو رات بنا دیا، رات کو دن بنا دیا غفلت نے، اس سے نکلنا چاہیے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں، یہ شب بیداری اللہ کو بہت محبوب ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔
یہ ایسا مبارک وقت ہوتا ہے، میدہ خالی ہوتا ہے، قراقر کا کوئی قصہ نہیں ہوتا، سکون سے استنجا کر کے آیا، طبیعت ہلکی پھلکی ہوتی ہے اور مزاج میں اعتدال ہوتا ہے، سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں، بندہ جاگ رہا ہوتا ہے اور اس وقت اللہ کے سامنے اس کی عبادت کر رہا ہے، بڑا لطف آتا ہے اور عبادت کے بعد پھر مناجات کرتا ہے تو کتنا زبردست قرب کا سامان ہوتا ہے۔ فرمایا کہ آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم یا کچھ زیادہ جیسے سہولت ہو ویسے حضور کو فرمایا کہ آپ اس میں عبادت کیجئے۔ ایک چیز اور بھی عرض کروں، پرانے زمانے کے حضرات تہجد گزار بنانے کے لیے لگتا ہے کہیں بزرگوں میں سے کسی نے سوچا کہ یہ عمل اچھا ہے تو وہ کہا کرتے تھے کہ 12 رکعت تہجد میں اس طرح سے پڑھنے کا معمول بنا لو کہ پہلی رکعت میں 12 مرتبہ قل هو اللہ شریف، دوسری میں 11 مرتبہ، تیسری میں 10 مرتبہ، چوتھی میں 9 مرتبہ، اس طرح گھٹاتے چلے آؤ تو 12ویں میں 1 دفعہ رہ جائے گی اور 11ویں میں 2 دفعہ۔ یاد رکھیے یہ بھی شریعت کا حکم نہیں ہے، کہیں بزرگوں نے لوگوں کو تہجد گزار بنانے کے لیے معمول بنا لیا، ورنہ قل اللہ شریف پر اکتفا کرنا یہ کوئی جواں مردی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک نے اسی سورہ مزمل کے اندر دوسرے رکوع میں فرمایا ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جہاں سے بھی آسان ہو قرآن پڑھیے، اور تہجد کے اندر بہت زیادہ افضل یہ ہے کہ جتنی بھی لمبی تلاوت ہو سکتی ہو افضل ہے۔ ویسے بزرگان دین میں دونوں ذوق ہوئے، بعضوں نے قیام، رکوع اور سجود کو طویل کیا اور بعضوں نے بعد میں ذکر اذکار کو طویل کیا، بعضوں نے تلاوت کو بہت طویل کیا۔ تو بہرحال اس طرح سے بعض حضرات نے فرمایا کہ قراءت اور رکوع سجود جو ہے یہ طویل ہو، رکعت کم ہو، اور بعضوں نے فرمایا کہ یہ زیادہ نہ ہو لیکن رکعت زیادہ ہو جائے، 12 تک ہو جائے، 8 ہو جائے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جب آپ 4 سے زیادہ پڑھیں تو جوڑے جوڑے کا ذرا خیال رکھیے، بعض حضرات 6 پڑھتے ہیں، بعض 10، تو اس طرح سے آپ 4 پڑھیں یا 8 پڑھیں یا 12 پڑھیں۔ اور اس میں یہ بھی عرض کر دوں رمضان کے علاوہ اگر آپ پکے تہجد گزار ہو گئے ہیں تو پھر ایسی صورت میں وتر جو ہے وہ تہجد میں پڑھنا افضل ہے، اور اس وقت کے لیے حکم یہ ہے کہ وتروں کے بعد پھر وہ نوافل نہ پڑھیں۔ عشاء میں اگر پڑھیں وتر تو اس کے بعد نوافل پڑھیں، اور اگر تہجد میں وتر پڑھیں تو پھر اس کے بعد نوافل نہ پڑھیں۔ سمجھ گئے آپ بات کو؟ تو غرض یہ ہے کہ اس طرح سے اس کام میں دلچسپی لیں، توجہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں سبقت حاصل کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اللہ والوں سے وابستگی یہ اس چیز کی زبردست ضامن ہوتی ہے۔ ایک بزرگ سے بیعت ہونے گئے تو بزرگ نے جن سے بیعت ہونے گئے تھے کہا کہ حضرت میں سونے کا بہت عادی ہوں اور نیند بہت زیادہ آتی ہے مجھے، تو آپ مجھے بیعت تو کر لیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ میں تہجد نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے فرمایا بہت اچھا، بیعت کر لیا اور فرمایا تمہارے لیے اجازت ہے، تم سو، فجر کے وقت اٹھ جاؤ، فجر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ چنانچہ خانقاہ میں وہ رہے، پہلا ہی دن تھا، تہجد کے وقت مریدین خاموشی کے ساتھ اٹھتے اور استنجے کے لیے جاتے، وضو کر کے چپ چاپ آتے اور اپنے اپنے ٹھکانے پر آ کے آہستہ آہستہ اپنے نماز میں مصروف، ذکر اذکار میں مصروف۔ ان کی بھی آنکھ کھل گئی، کروٹیں بدلتے رہے۔ کہا کہ میں نے تو وعدہ لے لیا، میں تہجد کیوں پڑھوں، لیکن نیند بھی نہیں آتی، اتنے سونے والے آدمی اور نیند غائب۔ بنا ہوا آدمی کب تک پڑا رہے گا، اکتا جاتا ہے، ادھر کروٹ بدلے تو ادھر اکتا جائے، ادھر بدلے تو ادھر۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ سوچا کیا کروں، پھر سوچا کہ یوں پڑے رہنے سے بیکار ہے، ٹائم نکل رہا ہے، نعمت کو ضائع بھی کیوں کیا۔ اٹھے اور اٹھ کے جا کے استنجا وضو کر کے آ گئے اور تہجد پڑھ لی، اور صبح جب شیخ سے ملے تو کہا حضرت مجھے معاف کر دیجئے، اس شرط کو حذف فرما دیجئے۔ بھائی کیا ہوا؟ کہا کہ حضرت نیند ہی نہیں آئی، اب آئندہ تہجد پڑھا کروں گا انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک کی شان ہے، ایسا تہجد گزار بنا دیا کہ زندگی میں کبھی تہجد فوت نہ ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو بھی پکا کر دے۔ تو بہرحال یہ 15 عدد آپ حضرات کے سامنے آئے، اللہ پاک مہربانی فرمائے، باقی انشاءاللہ یار زندہ توبت باقی آئندہ جمعے کو مضامین آپ سنیں گے، دعا کر لیجئے۔
اللہ پاک ہمیں آپ کو اپنا اور اپنے حبیب کا محبوب بنا لے، اور شیطان کو ہم سے عداوت اور ہمیں شیطان سے عداوت ہے، ہم اس کی عداوت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس سے دور بھاگیں اور اسے اپنے سے دور بھگائیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری کریں، تاکہ دونوں جہان کی سرخروی سعادت نصیب ہو۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، وقت کا کچھ پتہ نہیں، ہمارے ایک مستقل نمازی تھے، سیدھے ہاتھ پر ہوا کرتے تھے، ہمیشہ تھوڑے عرصے سے بیمار چل رہے تھے، کل مشیت الہی سے اللہ پاک کو ہو گئے، پیارے ہو گئے، اور آج وہ قبر کے اندر موجود ہیں۔ ہمیں آپ کو بھی پتہ نہیں کہ اس کا کتنا وقت باقی ہے، نیکیوں میں لگے رہیے، برائیوں سے بچتے رہیے، اپنے سراپے کو، آنکھوں کو، کانوں کو، ناک کو، زبان کو، ہاتھوں کو، پاؤں کو، سب چیزوں کو برائیوں سے بچائیے، نیکیوں میں لگیے، اور اس طرح سے اپنی دنیا اور آخرت سنوار لیجیے۔ میرے لیے بھی دعا کیا کیجیے، اور میں بھی آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ پاک کی مہربانیاں رہیں، دعا کر لیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے اور دعا کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ اے الہ العالمین، طاعت کی خوب توفیق عطا فرمائیے، گناہ اور برائیوں سے بچائیے، اور قدم قدم پر حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل مشابہت نصیب فرمائیے، ضالین اور مغضوبین کی پیروی اور مشابہت اور غلامی سے بچائیے۔ آپ ہمارے ہو جائیے اور ہمیں اپنا بنا لیجیے، دونوں جہان کی آپ سے کاملہ نصیب فرمائیے اور اپنی رضا کاملہ نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجیے، یا اللہ پاک و صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، رحمت کے سمندر میں ڈبو دیجیے۔ اے اللہ، ایک ایک گناہ کو مٹا دیجیے، معاف کر دیجیے، پاک و صاف فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سے یہی درگزر فرما دیجیے، کسی بھی بات پر ہم سے نہ یہاں معاوضہ فرمائیے، نہ برزخ میں معاوضہ فرمائیے، نہ آخرت میں معاوضہ فرمائیے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بہت ہی کمزور بندے ہیں، ہمیں یا اللہ قوت عطا فرما کر نیکیاں کرا لیجیے۔ اے اللہ، اپنا کرم ہی کرم فرمائیے، اپنی رضا عطا فرمائیے، اپنا قرب عطا فرمائیے، حضور کی کامل اتباع نصیب فرمائیے۔ اے اللہ، ہم آپ کے بندے اور بندیاں آپ کے دربار میں حاضر ہیں، دست دعا ہے۔ اے اللہ، ہم سب پر، حضور کی ساری امت پر رحم فرما دیجیے، حضور کی ساری امت کو ہدایت دے دیجیے، ساری امت پر رحم فرما دیجیے، رحمت کی نظر فرمائیے۔ اے اللہ، ظالموں کے تسلط سے نجات عطا فرمائیے۔ اے اللہ، ظالموں کو ہم پر مسلط نہ فرمائیے، یہود و نصارہ کو، ہنود کو، تمام دشمنان اسلام کو اے اللہ عبرت کا نمونہ بنا دیجیے، ان کے اعلی کار لوگوں کو بھی عبرت کا نمونہ بنا دیجیے۔ اے اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے، باطل کا منہ کالا فرمائیے۔ اے اللہ، آپ کریم ہیں، آپ نے کرم ہی کرم فرمائے، ہمیں یا اللہ انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور قرآن کی نعمت اور شریعت کی نعمت، دین اسلام کی نعمت عطا فرمائی، قدر کی توفیق عطا فرمائیے، اور یا اللہ آزادی کی نعمت عطا فرمائی، قدر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ، اس آزادی کو برقرار رکھیے،
اے اللہ جو ہمیں غلام بنانا چاہتے ہیں انہیں آپ عبرت کا نمونہ بنا دیجئے، اور ہم آپ کے صرف غلام ہیں، آپ ہی کے غلام رہیں گے۔ اے اللہ ہمیں غیروں کے حوالے نہ کیجئے، یا اللہ غیروں کو ہم پر مسلط نہ کیجئے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا، اللہم لا تسلط علینا من لا يخافك فینا ولا يرحمنا، اللہم اهدنا فیمن هدیت وعافنا فیمن عافیت۔